تمام تر شعراء ملت جعفریہ، ہمارے عزیز اعجاز صاحب کے جتنے بھی گرانے کے مرحومین ہیں، ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے مرحوم مولانا پجاری حسین اشعری صاحب اور جتنے بھی مرحومین ہیں آپ کے علاقے کے مومنین پچھلے سال آپ کے ساتھ اس سال میں تمام تر مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على محمد وعلى بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات علی محمد وعلی
سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ کبھی کبھی مجلسیں بہت لمبی ہوتی ہیں، کبھی کبھی مجلسیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ مجلس لمبی ہے یا مجلس مختصر ہے، معیار یہ ہے کہ اگر اس مجلس کا ایک لفظ بھی میرے وجود میں اثر کر جائے وہ مجلس مفید ہے، اور اگر 8 گھنٹے کی مجلس بھی میرے وجود میں اثر نہ کرے اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ اپنی دنیا کے لیے فائدے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ اگر ایگریکلچر کا بندہ ہے وہ اس میں فائدہ ڈھونڈتا ہے، اگر کوئی صنعت کار ہے فیکٹری چلاتا ہے تو وہ اس میں فائدہ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے اتنا انویسٹ کیا، اتنی محنت کی، آخر میں مجھے نتیجہ کیا ملا۔ اسی طرح اپنی آخرت کے حوالے سے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے 25 سال نمازیں پڑھیں، 40 سال نمازیں پڑھیں، کوئی 50 سال کا ہو گیا نمازیں پڑھیں، واقعہ ان نمازوں سے مجھے کیا ملا۔ کوئی 50 سال سے مجلسیں سن رہا ہے، کوئی 60 سال سے مجلسیں سن رہا ہے، تو واقعاً ان مجلسوں کا میرے وجود پر، میری ذات پر اثر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز اثر نہ کرے۔ پانی کا قطرہ بھی اگر سخت ترین یعنی دنیا کا نرم سے نرم وجود پانی ہے، اور سخت سے سخت پتھر ہے یا لوہا ہے، اور وہ نرم سے نرم بھی اگر مسلسل سخت سے سخت پتھر پہ بہتا ہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تبھی تاکید ہے انبیاء کی کہ تذکر دیا جائے، تذکر انما انت مذکر۔ تذکر بغیر فائدے کے نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی بار بار کہا کہ نصیحت کرو نصیحت کرو، کیونکہ پہلی بار یہ نصیحت اثر نہیں کرے گی، دوسری بار نہیں کرے گی، لیکن کم از کم ایک دن ایسا آئے گا یہ نصیحت کا اثر ایسا ہوگا جیسا کربلا میں حر کے وجود میں حسین کے کلام ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ صرف نصیحت امام نے حر کو کی، نصیحت ابن سعد کو بھی کر رہے تھے، نصیحت شمر کو بھی کر رہے تھے، نصیحت پورے لشکر کو کر رہے تھے، لیکن اثر حر کے وجود میں ہوا۔ نصیحت کا تیر اندھیری رات میں چلے ہوئے تیر کی طرح ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو جا کے لگتا ہے۔ دوسرا سوال ابھی میلاد رسول گرامی گزرا۔ اب یہ وہ رسول ہیں کہ جب مکے میں پہلے اعلان نبوت کرتے ہیں اور توحید کا اعلان کرتے ہیں تو مکے والے ان کو پتھر مارتے ہیں، کہ جب گھر آتے تھے تو وجود خون سے تر تھا، کہ سیدہ فرماتی ہے میں چھوٹی تھی، جب بابا گلی سے گزرتے تھے تو حیوانوں کی جو اوجری ہوتی ہے وہ نبی کے سر پہ پھینک دی جاتی تھی، اور کہتی ہے میں اپنے ننھے سے ہاتھوں سے بابا کی صورت کو صاف کیا کرتی تھی۔ کبھی کسی گلی سے گزرے کسی نے کچرا پھینک دیا، کبھی کسی گلی سے گزرے کسی نے گندگی پھینک دی، کبھی پتھر مار کے نبی کو زخمی کیا جاتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے علیاذ باللہ، کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ کتنے الزامات ابتدائی دنوں میں رسول خدا پر لگے کہ کوئی ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے سگے چچوں نے ان کو دربدر کر دیا، سگی چچی نے نبی کے خدا کے اوپر بہتان لگائے، اتنا زخمی کیا، جان نبی کی لینا چاہتے تھے، مولا علی کو سلا دیا، بستر پہ جا کے نبی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ سوچو 23 سال کے بعد وہی مکے والے جب مصطفیٰ وضو کرتے تھے تو ہاتھوں کو نیچے رکھتے تھے کہ ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے، تبرکن اپنے ہاتھوں پہ جمع کرتے تھے۔ وہی مکے کے لوگ، وہی مکے کی عورتیں جو پتھر مارتے تھیں،
اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک عورت اونٹ لے کے آتی ہے، اونٹ میں 3 جنازے خون میں لت پت ہوتے ہیں. پوچھنے والے کہتے ہیں یہ جنازے کس کے؟ کہتے ہیں جنازوں کو چھوڑ، شکر ادا کر کے میرا محمد زندہ ہے. Within 23 years 23 سال میں ایسا انقلاب اس شہر میں آ گیا کہ وہ جو رسول کے خون کے پیاسے تھے، اور کسی نے کہا بتا تو صحیح جنازے کس کے ہیں؟ کا ایک جنازہ میرے بھائی کا ہے، دوسرا جنازہ بیٹے کا ہے، تیسرا جنازہ شوہر کا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے اللہ کا نبی زندہ ہے. جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وضو کے قطرے کو اٹھانے کے لیے تیار ہے. جب خطبہ وداع رسول خدا دے رہے تھے، کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو اشکبار نہیں تھی. انتظار میں ہوتے تھے تب گھر کا دروازہ کب کھولتے ہیں، مسجد میں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. راتوں کے اندھیرے میں یہ بوڑھی بوڑھی عورتیں آتی تھی کہ مصطفیٰ کے پیچھے ایک نماز ہمیں نصیب ہو جائے. یہ ابتدا میں پتھر مار رہے تھے، انتہا میں اسی رسول کے لیے پتھر کھانے کے لیے تیار تھے. ابتدا میں مصطفیٰ کو رلا رہے تھے، انتہا میں اس کے جانے پہ ساری امت کیا کر رہی تھی؟ رو رہی تھی. اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. سوال یہ ہے کہ نبی نے ایسا کیا کیا کہ پوری امت کے مزاج کو رسول نے بدل. اسے انقلاب بولتے ہیں. مطلب دگرگوں کر دینا. ایک معاشرہ یہاں تھا، اس کو اٹھا کے یہاں کر دینا. زلزلہ آتا ہے تو بستی میں انقلاب کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور جب انقلاب نہ ہو تو شخصیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں انقلاب نہ لا سکو، اگر آپ اپنے بچوں میں انقلاب نہ لا سکو 25 سال میں، 23 سال میں، 40 سال میں، پھر فائدہ کیا بندے گا؟ ہر امام کی یہ شخصیت تھی، وہ جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے کو برائی سے نکال کر اچھائی میں لا کے کھڑا کر دیتے تھے. نہیں تو وہ امام کیسا، وہ نبی کیسا انقلاب نہ لائے. کتنے علماء گزرے لیکن خمینی کا نام اتنا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے علی کی سیرت پہ چل کے ایران میں انقلاب لا کے کھڑا کر دیا. معاشرے کو بدلنا یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین کام ہوتا ہے. ایک نظام کو دوسرے نظام میں تبدیل کر دینا. اور سب سے بڑا انقلاب انسان کی اپنی ذات کے وجود سے کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. نبی نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ انقلاب تھا. اب سوال یہ ہے کہ انقلاب کیسے لایا؟ ایسی کون سی خصوصیات، ایسی کون سی صفات تھی رسول خدا میں جس کی وجہ سے نبی اس معاشرے میں انقلاب لانے پر، اس معاشرے کو مجبور کرنے پر، اس معاشرے کے وجود میں تبدیلی لانے پر لا کے یہاں تک کھڑا کر دیا؟ اور باتیں سب سے بارز ترین صفت جو رسول میں تھی وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹنا. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں مولانا 10 سال پہلے یہ تھا، آج یہ ہے، اور اللہ جانے 10 سال بعد کیا ہوگا. مزاج کی تبدیلی، اصولوں کا بدلنا، کہ آج سے 20 سال پہلے غیرت یہاں تھی، آج یہاں آ گئے، اللہ جانے کل پھر کہاں تک جا کے کھڑی ہو جائے گی. اہل بیت نے کبھی اپنے اصول نہیں بدلے. فرمایا ایک ہاتھ میں سورج رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھو، میں کبھی بھی رب کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. لیکن آج کا مسلمان پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، طاغوت کو خوش کرنے کی خاطر اپنے اصولوں پہ کیا کرتا ہے؟ کمپرومائز کر لیتا ہے. رسول کبھی 1 انچ اپنے اصول کے پیچھے نہیں ہٹے. امام حسین نے کہا سر کٹا دوں گا، اصول نہیں چھوڑوں گا. اصغر شہید کروا دوں گا، اصول نہیں چھوڑوں گا. اکبر جیسا جواں شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حسین اپنے اصول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پہلی نشانی، وہ مومن انقلابی مومن بن سکتا ہے جو کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرے. دوسری صفت جو رسول خدا میں تھی وہ تھی صفت اخلاص، جو آج معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہے. جو بھی کرتے تھے خلوص کے ساتھ کرتے تھے. شیخ ابی طالب نے
سینکشن جب لگتے ہیں نا کسی ملک پہ، کاروبار نہیں کرنا رسول کے ساتھ، بیٹی نہیں دینی رسول کے ساتھ، جو نبی کے ساتھ ہیں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے، کہ اتنی تکلیفیں جناب ختیجۃ الکبریٰ کو آئیں کہ جو کھجیاں کھجوریں آپ کے پاس ہیں، گندم تک اجازت نہیں تھی نبی خدا کو کوئی بیچے، تو کھجوروں کی گٹھلیوں کو پیس کے اس کے آٹے سے روٹی بنا کے کھائی جاتی ہے۔ جب جناب ختیجہ دنیا سے جا رہی تھی، کفن پہنانے کے لیے سیدہ کے لیے کفن بھی مہیا کرنا مشکل ہو چکا تھا، لیکن 1 انچ رسول اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ پائیداری جب انسان میں آ جائے نا، اچھے موسم میں دیندار بننا بڑا آسان ہے، سخت موسم میں دینداری رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو بھی کرتے تھے خلوص کے ساتھ کرتے تھے۔ خلوص کا مطلب کیا ہے؟ خلوص کا مطلب میں جو بھی کروں اللہ کی ذات کے لیے، یہ خلوص ہے۔ ذکر امام حسین کروں، ابی عبداللہ الحسین کی خاطر کروں، نماز پڑھوں تو کس کے لیے پڑھوں؟ اللہ کے لیے پڑھوں۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ایران میں آغا شاہرودی فرماتے مجھے میں نے اپنا گھر بنانا تھا، مزدوروں کی تلاش کے لیے گیا تو کئی مزدور دیکھے، غربت کا عالم، کبھی کبھی آپ روڈ پہ جاتے ہیں، خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں مزدور انتظار میں ہوتے ہیں کوئی آئے ہمیں لے کر جائے۔ کہتا میں نے دیکھا کوئی 15-16 مزدور بیٹھے، میرا گھر کا کام بھی لمبا تھا، تو کہتے میں نے سب کو بولا کہ آ جاؤ 1-1.5 مہینہ میرے گھر کا کام ہے، رہو بھی وہیں کام بھی وہیں کرو۔ سارے خوش ہو گئے، کہتا سب مزدور آ گئے، کام کرنے لگے۔ اتفاق سے جیسے مہینہ ختم ہوا تو محرم شروع ہونے والا تھا۔ مزدور بھی شیعہ تھے، انہوں نے کہا کہ آغا شاہرودی اگر اجازت ہو تو ہم صبح مزدوری کرتے ہیں، شام کو جب کام سے فارغ ہو جائیں گے، ظاہر مزدور ہیں، آپ کا گھر دور ہے، شہر جا نہیں سکتے، کسی مجلس میں شرکت کر نہیں سکتے، اگر اجازت ہو یہیں آپ کے گھر میں 15-16 ہیں، ایک مجلس امام حسین کرایا کریں تاکہ ذکر کا ذکر ہو جائے اور رزق حلال کی کمائی کی کمائی ہو جائے۔ آغا شاہرودی نے کہا اس سے اچھا اور کیا ہوگا، میرے گھر میں ذکر حسین ہو جائے گا۔ جن گھروں کی جڑیں ابھی بن رہی ہیں اور جو مزدور بنا رہے ہیں وہ ذکر ابی عبداللہ کریں، اس سے دور میرے گھر میں برکت آئے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، نظر و نیاز میں بھی تعاون ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 10 دن سارا کھانا میری طرف سے تمہارے لیے نیاز ہے، مجلس کرانا کیسے کرو گے، کون پڑھو گے؟ وہ انشاءاللہ ہم بندوبست کر لیں گے۔ کہتے پہلی محرم گزری، دوسری گزری، یہاں تک کہ 6 محرم آ گئے۔ کہتے میں نے اپنی بیگم کو بولا، اپنی زوجہ کو بولا کہ دیکھو ہم ہر روز جا رہے ہیں امام بارگاہ مجلس سنیں، آج چلتے ہیں مزدوروں کے پاس، وہ بھی مجلس کرواتے ہیں، ایک چھوٹی موٹی مجلس ہوتی ہے، اپنا گھر بھی دیکھ لیں گے کہاں تک بنا ہے، اور آج کی رات مجلس بھی وہیں جا کے سنتے ہیں۔ کہتے جیسے پہنچے تو مزدور اپنا چھوٹا سا فرش اعضا بچھا رہے تھے، کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا بھائی بتاؤ ابتدا کیسے کرتے ہو، کون پڑھنے آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک مولانا آتے ہیں، بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کا پتہ نہیں کون ہے، مجلس بڑی اچھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں میں سے کوئی وہاں پڑھتا ہے، ماتم کرتے ہیں، یہ نیاز کی دیگ ہے، اس کے بعد ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کب آئیں گے؟ کہ بس ابھی یہ ٹائم ہے مولانا کے آنے کا، وہ آ جاتے ہیں۔ آغا شاہرودی کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ وہ مولانا آئیں، اچانک ایک گاڑی آئی، مولانا اترے، ہم نے کیا دیکھا، یہ اس زمانے کے بہت بڑے خطیب آغا امینی کہ جن سے ٹائم لینے کے لیے مہینوں کے مہینوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا، جو نہ صرف امام باڑوں میں بلکہ یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے تھے، یعنی مہینوں لگتے تھے ان کے دفتر میں فون کر کے کہ ہمیں ایک مجلس چاہیے، اور بڑے تعجب سے دیکھا وہ ان مزدوروں کے پاس آ کے مجلس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم کہاں مجلس سننے جا رہے تھے، اور جس خطیب کی تلاش میں تھے وہ 15-16 مزدوروں کے بیچ میں مجلس ادا کر رہے ہیں۔ اب پہلے پتا ہوتا تو پورا عشرہ ہم یہیں سننے کے لیے آ جاتے۔ آغا امینی بیٹھے، انہوں نے مجلس پڑھی، بڑی دقت ہوئی کہ کیا ہوا۔ بعد میں آغا امینی کو کہا آغا امینی کہاں آپ، کہاں یہ مسجد، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آغا امینی نے کہا کہ ایک دن ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے بعد جب گاڑی میں جا رہا تھا
وہی چوراہا جہاں مزدور بیٹھتے ہیں وہاں سے گزر رہا تھا، 4-5 مزدور میری گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اب انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، انہوں نے ماما دیکھا ہوگا کوئی مولوی صاحب ہے، کہتے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، میں نے شیشہ نیچے کیا، بھائی کیا کام ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب ہماری ایک چھوٹی سی مجلس ہے، 16-17 مزدور ہوتے ہیں، چند اور دوست بھی آ جائیں گے، ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، آپ پہ نگاہ پڑی ہے، آپ آ کے مجلس امام حسین سے خطاب کریے۔ آقا امیری کہتے میں نے 5 منٹ سوچا کہ آج تک جتنی مجلسیں پڑھی ہیں، کسی نسبت کی خاطر کسی جاننے والے نے فون کیا، کسی امیر نے بلا لیا، کسی وڈیرے نے بلا لیا، کوئی یونیورسٹی کا چانسلر تھا اس نے بلا لیا، کہ آج ایسی مجلس کی دعوت ہوئی ہے، نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں، کہ اگر کوئی خلوص والی مجلس ہو سکتی ہے یہ مزدوروں والی مجلس ہے۔ اور کہا اگر قیامت میں خدا سے کسی عمل کی امید بھی رکھ رہا ہوں تو ان مجلسوں کی امید رکھتا ہوں۔ عمل اگر بندے کا خالص ہو تو بندے کو کیا ملتی ہے؟ جزا ملتی ہے۔ آج وہ خلوص، اب اس میں بھی آپ کا قصور نہیں ہے، میڈیا اس میں اتنا شامل ہو چکا ہے، مارکیٹنگ کا فیکٹر اتنا اس میں شامل ہو چکا ہے کہ خلوص دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اہل بیت یہ نہیں دیکھتے کسی کا امام باڑہ کتنا بڑا ہے، کس کا علم کتنا بڑا ہے، کس کا زوجنا کتنا خوبصورت ہے، وہ انسان کی کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ خلوص کو۔ وہ عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتے، وہ عمل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، وہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کے عمل کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت خوبصورت قرات کر رہا ہے، دوسرے کی نہیں ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ایک مومن کہتا میں نے خواب میں ابی عبداللہ حسین اپنے مولا کو دیکھا، صلوات پڑھے محمد فرماتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ امام حسین ہیں، ساتھ میں قاضی عباس علمدار کھڑے ہیں، غازی کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے جس پہ امام حسین کہہ رہے ہیں لکھو یہ میرا ذاکر ہے، یہ میرا خطیب ہے۔ کچھ کے نام لکھوا رہے ہیں، کچھ کے نام کٹوا رہے ہیں کہ آج کے بعد یہ میرا ذاکر نہیں، آج کے بعد یہ میرا خطیب نہیں، ہاں لکھو یہ ہے۔ اب کہتا میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں 2 نام مجھے یاد رہے گا۔ ایک ہمارے علاقے کا ذاکر تھا، جو ذاکری کرتا تھا، میں اس کو سننے جاتا تھا گاہ بگاہ۔ امام نے کہا اس کا نام مٹا دو، آج کے بعد یہ میرا ذاکر ہے۔ کا ایک مولانا تھے جو کبھی اس نے مجلس نہیں پڑھی، اب ضروری تو نہیں ہر مولوی مجلس پڑھے، کہتے وہ مدرس تھے، یعنی حوزے میں پڑھاتے تھے بچوں کو، دینی تعلیم دیتے تھے۔ اس کا نام لیا امام حسین نے کہا اس کا نام لکھ، یہ میرا ذاکر ہے۔ کہتا نیند سے اٹھا پریشان ہوا، یہ کیسا خواب ہے؟ کہتے وہ ذاکر کا جس کا نام مٹوایا تھا، میں نے سب سے پوچھا یہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہے؟ کسی نے کہا کافی عرصہ ہو گیا ہم نے نہ اسے سنا ہے نہ اسے دیکھا ہے۔ کہا ہے کہاں؟ کسی نے کہا سنا ہے انہوں نے کوئی بزنس شروع کیا ہے، فلاں بازار میں ان کا دکان ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، آپ کو وہاں ملے گا۔ کہتا بازار میں آیا، دیکھا ہاں بھائی دکان پہ بیٹھے ہیں، بڑے گاہک لگے ہیں، میں نے سلام دعا کی، میں نے کہا ذاکر صاحب نظر نہیں آ رہے، کہا بزی ہو گیا ہوں بزنس میں، کام میں، الحمدللہ بڑی اچھی کمائی ہو رہی ہے۔ کہا مجلس پڑھتے ہو ذاکری واکری؟ کہا نہیں اب ٹائم نہیں ہے۔ کہا چھوڑ دیا؟ کہا 6-7 مہینے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے رات خواب دیکھا امام حسین نے آپ کا نام ذاکروں کی لسٹ سے مٹا دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہا گھر میں فاقے پڑ گئے، کمائی نہیں تھی، نذرانے کے مسائل تھے، لہٰذا میں نے کہا کہ کوئی بزنس ہی شروع کرتا ہوں۔ کہ یہاں تو نے ذکر حسین چھوڑا، وہاں حسین نے تجھے اپنے ذاکری سے نکال دیا۔ کہتے اظہار و خطا ہونے لگا۔ پھر کہتے اس مولانا سے ملنے گیا، صبح مولانا اپنے حجرے میں طالب علموں کو درس دے رہے تھے۔ میں نے کہا قبلہ صاحب بڑا عجیب خواب دیکھا،
ایک کا نام امام حسین نے مٹوایا اور اس کی جگہ پہ آپ کا نام ذاکروں کی لسٹ میں امام حسین نے شامل کروایا ہے۔ میں نے تو آج تک آپ کو مجلس پڑھتے ہوئے نہیں سنا، نہ کسی امام بارگاہ میں نہ کسی جگہ پہ آپ کا اشتہار دیکھا ہے کہ کہیں پڑھی بڑی ہے کیا مجلس کا؟ نہیں، کسی امام بارگاہ میں کوئی اشرار کوئی خمسار کرنے نہیں پڑا، میرا کام یہی تدریس ہے۔ کہ پھر امام حسین نے آپ کا نام کیوں لکھوایا؟ کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ ذکر حسین کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ کہ میں خود سے کہتا تھا کہ میں مجلس تو نہیں پڑھ رہا لیکن نام تو لکھواؤں امام کے ذاکروں میں۔ تو کہتے جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے میں اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کمرے میں بٹھاتا ہوں اور ان کے لیے ذکر امام حسین کرتا ہوں، چند جملے مصیبت امام حسین کے پڑھتا ہوں تو مولا یہ نہیں دیکھ رہے کون امام بارگاہ میں پڑھ رہا ہے کون گھر میں پڑھ رہا ہے، حسین یہ دیکھ رہے کون کتنے خلوص سے پڑھ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر مومن ذاکر امام حسین بن سکتا ہے۔ کتنے مولویوں کو کتنے ذاکروں کو آپ نے سنا ہے؟ دو جملے مصائب کے تو ہر بندے کو یاد ہیں، چار فضیلت کے جملے ہر کسی کو یاد ہیں۔ اگر اپنے 3-4 بچوں کو بٹھا کے اپنی بیوی کو بٹھا کے 2 جملے فضیلت امام حسین کے اپنے بچوں کو سناؤ، 2 جملے مصیبت امام حسین کے سناؤ تو اس ذاکری کی لسٹ میں امام حسین آپ کا نام بھی شامل کر لیں گے۔ ان کے یہاں معیار خلوص ہے کہ بندہ عمل کس خلوص کے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں جو معاشرہ دکھاوے کی طرف بڑھ چکا ہے، جو معاشرہ کمپٹیشن کی طرف بڑھ چکا ہے تو یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اس معاشرے میں انقلاب نہیں آتا ہے۔ کوئی اور شہر ہو تو وہاں بول سکتے ہیں، لیکن آپ کے شہر میں ایک نعمت یہ ہے کہ پورے شہر میں 98% نہیں تو 95% تو سارے کے سارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو کہیں اور انقلاب آئے نہیں آئے تو نجی میں تو آنا چاہیے، اور اگر انقلاب نہیں آ رہا تو مسئلہ ہماری شیعت میں ہو سکتا ہے، اہل بیت کے پیغام میں نہیں ہو سکتا۔ 10 شہر ہوں لیکن یہ بولا جائے کہ یہ شہر علی والوں کا ہے تو اس شہر میں انٹر ہوتے ہی بندے کو احساس ہونا چاہیے میں گویا کسی قسیم النار والجنت کے ماننے والے کی بستی میں آ گیا ہوں، میں جنت کے جوانوں کے سردار کے ماننے والوں کی بستی میں آ گیا ہوں۔ جیسے لوگ بلتستان جاتے ہیں نا محسوس کرتے ہیں، یہ واقعی چیز ہے۔ آپ بلتستان میں جیسے ان ہوں گے کبھی سفر کے لیے جائیں، اس شہر کی صفائی بتاتی ہے یہ علی کے ماننے والے، اس شہر کی خواتین کا پردہ بتاتا ہے یہ اہل بیت کے ماننے والے۔ واقعی کئی نشانیاں، ایک شہر دوسرے شہروں سے تبدیل ہونا چاہیے، وہ تب ہوگا جب ہمارے اندر اہل بیت علیہ السلام کے اصول نمایاں ہوں گے۔ 3 پہلوؤں کا ذکر کروں۔ اب ایشو کیا ہے کہ سارے کے سارے اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن وہ رنگ، وہ نکھار، وہ تبدیلی، وہ انقلاب نظر نہیں آتا۔ یہ صرف ہماری بات نہیں، پوری امت مسلم کہ سارا پاکستان بولے ہم محمد کو ماننے والے ہیں لیکن رسول کی ایک جھلک ان کے اندر نہیں۔ کرپشن یہاں، ٹیررزم یہاں، قتل یہاں، غارت یہاں، جھوٹ یہاں، لا قانونیت یہاں، ظلم یہاں۔ یعنی کون سی چیز ہے؟ نام تو رکھ دیا پاکستان، اب یہ پاک کتنا ہے اس میں بندہ جا کے سوچے۔ صرف اچھا نام رکھنے سے ملک اچھا نہیں بنتا۔ صرف بچوں کا نام یہ رکھ دو خادم حسین، غلام حسین، مدد علی، نام تو بڑے اچھے نا، شیر علی، اسد علی، تو کیا اسد نام رکھنے سے بچہ شیر بن جاتا ہے؟ کیا غلام علی نام رکھنے سے بچہ غلام بن جاتا ہے؟ کیا خادم حسین نام رکھنے سے امام حسین کا خادم بنے گا؟
صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں تم نے اپنے بچے کا نام مثلا خادم حسین رکھ لیا. سلمان کا نام خادم نہیں تھا پر کردار میں حسین اور علی کا خادم تھا. دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا. اس وقت زور کس چیز کا شیعہ ہے تو کہے گا خادم علی، خادم حسین، زین علی نام رکھے گا. اور ہوگا کوئی لہابی قسم کا بندہ، عبد الرحمن، عبد الوہاب، جہاں جہاں وہ عبد چپکانے کی، اب اس کے وجود میں عبدیت ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو، لیکن نام ایسا ہونا چاہیے دور سے میرا فرقہ پہچانا جائے. ہمارے یہاں نام ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے اب سمبل بن چکے ہیں نام، حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں. صرف مجاز کی طرف چپکنے کی بڑی کوشش ہو. ہر شیعہ کو یہ فکر ہوتی ہے محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، میں نے گھر پہ علم لگانا ہے. یہ سمبلزم ہے نا کہ میں نے کیا لگانا ہے، علم لگانا. لیکن جس عباس کا علم لگا رہا ہوں اس کے ادب کی خوشبو میرے اخلاق میں ہے کہ نہیں، کسی کی توجہ نہیں. جس گھر کی چھت پر غازی عباس کا علم لگا ہے، اور کتنی وفا کی تھی حضرت عباس نے اپنے امام زمانہ سے، کیا اس وفا کا ذرہ بھی میرے وجود میں ہے کہ نہیں ہے، اس ادب کا وجود ہے کہ نہیں ہے. آج سمبل کو بہت پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. عید میلاد النبی آئی، ہر مسلمان نے ایک ٹرک نکالا ہوا، یہ جیسے ٹرکوں کا جلوس تھا. اب اس میں نے دیکھا بے حیائی بھی تھی. کراچی میں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، خواتین نکلی ہوئی ہیں، بچیاں میک اپ کر کے نکلی ہوئی ہیں. ایک عجیب سا موسم بنا ہوا تھا. پیچھے مسجد ہے، آگے بندہ پنڈی میں دیکھ رہے ناچ رہا ہے. تو ہم نے صرف نام محمد کو لیا ہوا. آج سمبل کو ہر بندہ پکڑ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہر بندہ کیا ہے، پھر وہ معاشرے بدلتے نہیں. اہل بیت نعرہ بعد میں مارتے تھے، پہلے اس نعرے پہ عمل کرتے تھے. ہمارے نعرہ پہلے لگتا ہے، کہتے ہیں عمل کو بعد میں دیکھا جی. بالکل ایسے بندہ وضو کر کے سو جائے، نماز ہی نہ پڑھے تو بھائی وضو مقدمے نماز ہے. یا وضو کر کے بندہ نماز نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے تو وضو کرتا ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں آپس میں متضاد. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصول زندگی اہل بیت، اصول زندگی رسول کو نہیں پکڑا. ہم نے صرف رسول کی ظاہری چیزوں کو پکڑا ہوا ہے. آج جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے نبی کی جتی کو پکڑا ہوا ہے. سر پہ جتی، سینے پہ جتی، جھنڈے پہ جتی، جگہ جگہ نبی کی جتی ہے. لیکن 5 منٹ یہ بھی تو سوچے نا، ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہی جتی کھڑی ہو. بندے کو اس جتی سے پھر ڈرنا بھی چاہیے. ظواہر پہ کتنا زور ہے. مثلا بھائی مٹی کا پیالہ رکھو، نبی اس میں پانی پیتے تھے. اونٹنی نکالو، نبی اس پہ سوار ہوتے تھے. گنبد خضرا، کیونکہ خضرا ہے لہذا پگڑیاں بھی مثلا سب سونی چاہیے. نبی مسواک رکھتے تھے، مسواک رکھو. نبی کے بال بڑے تھے، بالوں کو کیا کرو، زلفوں کو بڑا کرو. ہمارے یہاں ایسی قوم ہے، کسی نے ایک فرمان بھیجا کہ پتہ نہیں امام کا فرمان ہے کہ جو بالیاں نہیں پہنتا وہ ہم میں سے نہیں، یہودیوں میں سے. اب کسی نے بالی پہن لی ہوگی. بھائی تمہیں پسند ہے پہننا تو پہنو، اہل بیت کی طرف نسبت کیوں دیتے ہیں؟ کیا امام حسین نے اتنا زور بالی پہ لگایا تھا، یا امام حسین نے نماز پہ زور دیا؟ جب ایک اسلام میں 5 چیزوں کی تقسیم کر دی گئی، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مباح ہے. 5 چیزیں بتا دی. مباح بندہ کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں ہے. مستحب کرو گے تو ثواب ہے، مکروہ نہ کرو تو بہتر ہے، حرام کرو گے تو سزا ہے، واجب نہیں کرو گے تو سزا ہے. اب یہ احکام ہر کسی کے لیے ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، دیوبند ہو، مولائی ہو، غیر مولائی ہو. ہر کسی پر جو واجب ہے وہ سب پر واجب ہے.
جو حرام ہے وہ سب پر حرام ہے، وہ چاہے صحابی ہو، وہ چاہے ولی ہو، وہ چاہے پیر ہو، وہ چاہے مرشد ہو، واجب سب پہ واجب ہے، تفریق کر دی گئی۔ لیکن ہم نے ظواہر کو اتنا پکڑ لیا ہے کہ نبی کی زلفیں ایسی تھیں، اب زلفیں تمہاری چھوٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ تین پہلو ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز، رسول خدا کیا کھاتے تھے، رسول خدا کیا پہنتے تھے، رسول خدا جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کیسا تھا، نبی جس برتن میں کھاتے تھے وہ برتن کیسا تھا، نبی جس سواری پہ بیٹھتے تھے وہ سواری کیسی تھی۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، نبی کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، سواری کیسی تھی، گھر کیسا تھا، کپڑے کیسے تھے، برتن کیسے تھے، کیا پریکٹیکلی آپ وہ سارے کام انجام دے سکتے ہو جو رسول کرتے تھے؟ نبی کی سواری خچر تھا، گدھا تھا۔ آج کتنے مسلمان خچر پہ سواری کرتے ہیں؟ نبی کے بال بڑے تھے، آج اس مجمع میں کتنے لوگوں کے بال بڑے ہیں؟ نبی دشداشا پہنتے تھے، عربی کپڑے، آج کتنے مسلمان عربی کپڑے پہنتے ہیں؟ نبی کے زمانے میں برتن مٹی کے تھے، آج کتنے لوگ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں؟ پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں جو نبی اپنے زمانے کے حساب سے فالو کیا کرتے تھے۔ اب رسول خدا کے زمانے میں لائٹ نہیں تھی، دیے جلائے جاتے تھے، پھر ساری لائٹ بند کر دو پاکستان میں بھلا ہو جائے گا۔ نبی کے زمانے میں ایسی نہیں تھی، پھر ایسی بند کر دو۔ اب جتنی چیزوں کو یہ کر سکتے ہیں اس پہ تو ان کا بڑا زور ہے، زلفیں بڑی رکھنی ہے۔ میں نے کہا ان سب مولویوں کے گھروں کے باہر خچر اور گدھے کھڑے کر دو، نہ پراڈو پہ بیٹھو گے نہ بڑی گاڑی پہ بیٹھو گے، اپنے باڈی گارڈز کو بول دو تلواریں دے دیں، یہ گنے کیوں لے کے گھوم رہے ہیں؟ نبی کے کسی باڈی گارڈ کے پاس گن نہیں تھی، سارے تلواروں کے ساتھ تھے۔ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے بڑے گھروں سے نکال کر نبی جیسا چھوٹا گھر بنا کے دو کہ یہاں پہ تمہیں رہنا ہے۔ کسی مولوی نے بولا چار چار بیویاں کیسے رہے؟ میں نے کہا نبی کی ذات سب چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، تم بھی تو گزارا کرو نا۔ یہ صرف ڈھونگ اور ڈرامے بازیاں جس کا تعلق نبی کی زندگی سے ہے ہی نہیں۔ کب رسول نے کہا کہ جیسے کپڑے میرے ہیں، جیسے بال میرے ہیں، جیسا رہن سہن میرا ہے تیرا بھی ویسا ہونا چاہیے؟ ہر زمانے میں ہر بندہ اپنے زمانے کے حساب سے رہتا ہے۔ بعض لوگ اب لفظ صوفی سندھ کی دھرتی میں ایک اچھی معنی میں لیا جاتا ہے، قلندر کو لوگ صوفی بولتے ہیں، شاہ عبداللطیف بڈھائی کو لوگ صوفی بولتے ہیں، لیکن صوفی ڈیول معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھے صوفی بھی تھے، برے صوفی بھی تھے۔ ہمارے یہاں اچھا صوفی وہ ہے جو شریعت پہ عمل کرے، برا صوفی وہ ہوتا ہے جو شریعت کو چھوڑ کے طریقت پہ چلا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بڈھائی تھے یا قلندر تھے، اتنی بڑی ہستیاں، یہ شریعت والے صوفی تھے، طریقت والے صوفی نہیں تھے۔ تو وہ امام رضا کی جو صوفیوں کی مذمت میں سخت ترین حدیث ہیں وہ کون سے تھے؟ جو شریعت کو فالو نہیں کرتے تھے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ترکی میں صوفی کیا کرتے ہیں؟ رقص کرتے ہیں۔ وہ عادتیں بعض آپ کو یہاں بھی درگاہوں پہ نظر آتی ہے کہ ڈھول بجاتے ہیں اور اس پہ مثلا دھمال کا تصور آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے نماز کچھ نہیں، نماز ہے سیدھے سادے لوگوں کے لیے۔ ہم معراج عبادت پہ پہنچ چکے ہیں، اب ہم جو کریں وہ نماز ہے، یہ ہمارا رقص بھی کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایسے لوگوں پہ امام رضا نے لعنت بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کیا تم لوگوں کے پاس امیر المؤمنین سے زیادہ معرفت ہے؟ کیا تم لوگوں کا معراج امام حسین سے زیادہ ہے؟ کیا تم لوگ امام رضا سے زیادہ خدا کے قریب ہو؟ وہ اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ویسی ہی نماز پڑھ رہے تھے جیسی خدا نے سکھائی ہے۔ تو بعض لوگوں پہ معصومین نے کیا کیا ہے؟ لعنت کی۔ ایسے ہی ایک بندہ تھا جو چھٹے امام کے پاس آ کہنے لگا کہ فرزند رسول، فرزند علی، آپ اپنی بابا کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے، مجھے دیکھو، میں نے پھٹا ہوا لباس پہنا، میری ایک جوتی پہ امیر المومنین 70 ٹاکے لگاتے تھے، دیکھو میری پھٹی ہوئی جوتی ہے، میں نے ابھی تک جوتی نہیں بدلی۔ امام نے اس کی طرف دیکھا،
فرمایا تو عمل تو کر رہا ہے لیکن صاحب حکمت نہیں ہے۔ اب غور سے سنیے گا، تو عمل تو کر رہا ہے لیکن صاحب حکمت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دین کی ایک حدیث سنتے ہیں، سنا اور فوراً عمل کرنے کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ بھی سنو کس زمانے کے لیے تھی، کن حالات میں بتایا گیا تھا۔ میرے چھٹے امام نے فرمایا میرے بابا کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے۔ میرے بابا غریبوں کے درمیان رہتے تھے اور غریبوں میں رہتے ہوئے امیروں والے چوچلے نہیں کیے جاتے، اکثریت غریبوں کی تھی، تبھی میرے بابا۔ دوسرا میرے بابا حاکم تھے، حاکم پر لازم ہے وہ اپنی رعایا کے غریب سے غریب ترین بندے کا لباس پہنے۔ اور فرمایا جس زمانے میں میں رہتا ہوں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، اب سارے مسلمان جیسے کپڑے پہنتے ہیں میں بھی ویسے کپڑے پہنتا ہوں۔ امیر المومنین کے لیے ملتا ہے، بعض لوگ آئے اور ان کی داڑھیوں کے خلاف، لال لال داڑیاں آپ کو بہت نظر آتی ہوں گی پاکستان میں، داڑھی کو لال کر کے کیا بولتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت۔ امیر المومنین کے پاس جب مولا کا بڑھاپا آ گیا، اب اس بندے کی داڑھی ساری خضاب کی ہوئی لال لال اور امیر المومنین کی داڑھی سفید۔ کہ یا علی آپ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، آپ کو نہیں پتا رسول خدا نے کیا فرمایا تھا، اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بنایا کرو۔ علی ہم سب نے اصحاب رسول نے نبی کے زمانے میں اپنی داڑھیوں کو خضاب کیا تھا، لال کیا تھا۔ امام کا تو صحیح ہے، یہ میرے نبی کا حکم تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ کرو۔ لیکن یہ بتا کہ کب تھا؟ اب غور کریے گا، یہ کب تھا؟ جب ہم تعداد میں کم، یہودی زیادہ تھے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب کوٹی جی میں آپ لوگ تعداد میں زیادہ ہو، 4 گھریلے سنت کے بھی ہوں گے، وہ تعداد میں کم ہے۔ اب آپ کا ایک وتیرہ ہے، ایک طریقہ ہے، شیعوں کی خاص حلیہ ہوتا ہے مثلا، یا خاص پہناوا ہو، محرم کے دنوں میں سارے کالے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اب جب سب کے سب نے کالے کپڑے پہنے ہوں اور 4 لوگ ہوں جو سفید کپڑے پہن کے چلیں، تو وہ دور سے پہچانے جائیں گے یہ شیعہ نہیں۔ تو سب مسلمانوں کی داڑیاں بڑی، یہودی بھی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، اب ان کی بھی داڑیاں سفید، ان کی بھی داڑیاں سفید۔ مسلمان تھے اس زمانے میں 4-5، یہودی تھے بہت زیادہ۔ تو نبی نے کہا کہ داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ بناؤ، مطلب کوئی خاص چینجنگ لاؤ تاکہ دور سے جب مسلمان چلے تو پتا چلے کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، یہ یہودی ہے، تفریق ہو جائے۔ تو سب نے کیا کی، جب بندہ قلت میں ہوتا ہے تو یہ الگ حکمت ہے، تو قلت میں جب رہو، پاکستان میں شیعہ اقلیت میں، جب تو قلت میں ہے تو تیرے پہچاننے کی نشانی دور سے پتا چلے کہ بندہ شیعہ ہے۔ امام نے فرمایا اس زمانے میں یہودی زیادہ تھے، ہم مسلمان کیا تھے؟ کم تھے، لہٰذا ہمیں حکم ہوا کہ داڑیاں الگ رکھو تاکہ دور سے پتا چلے تم کیا ہو، مسلمان ہو۔ امام نے کہا اب ہم زیادہ ہیں وہ کم ہیں، اب ہمیں رنگ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں رنگ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثریت میں، اب ہم فیشن کے کریٹر ہیں، وہ نہیں ہیں، اب ہم بتائیں گے۔ میں اس کی مثال پاکستان میں سے دیتا ہوں، اب کئی بیچارے ہمارے سادہ شیعہ ہوتے ہیں نا، جن کو ایران مخالف بنایا جاتا ہے، علماء مخالف بنایا جاتا ہے، مجتہد کے مخالف بنایا، اب وہ سلوگنز کون سے دیتے ہیں کہ دیکھو ایرانی اپنے گھر پہ علم نہیں لگا۔ کئی لوگ جاتے ہیں کہ ان کے گھر پہ علم کیوں نہیں، یہ پاکستانی سارے، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم لگائے وہ شیعہ ہے، حالانکہ یہ شریعت میں کہیں بھی نہیں لکھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جو علم لگائے
وہ شیعہ ہے. لیکن سوال ہے ہم لگاتے کیوں ہیں؟ ایک کوئی ایسے شیعہ کا گھر جو جس کے گھر پہ علم ہو پاکستان میں؟ کیونکہ ہم ہیں اقلیت میں. اہل سنت ہیں اکثریت میں. تبھی ہمارے بزرگوں نے کہا کہ گھروں پہ کیا لگاؤ؟ علم لگاؤ. رات کے اندھیرے میں بھی بندہ روڈ سے گزر رہا ہو نا، 100 گھر ہوں، 100 گھروں کو نہیں دیکھتا، ایک گھر پہ علم لگاؤ. دور سے بتاتا ہے کہ اس بستی میں ایک علی کا ماننے والا رہتا ہے، ایک حضرت عباس کا. یہ نشان ہی ہے علم، کیونکہ یہاں پہ ہم کیا ہیں؟ اقلیت میں. تبھی علم لگاتے ہیں تاکہ دور سے پیغام دیا جائے. اب اظہار وجود کیا جائے، یہ لازم ہے. اظہار وجود کرو. یہ عزاداری کی جتنی علائم، ہم کیوں جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ اظہار وجود کے لیے. مجلس کیوں کرتے ہیں؟ اظہار وجود کے لیے، تاکہ دنیا کو پتا چلے. اب میں نے کہا کہ جب ایران میں سارے کے سارے شیعہ ہیں، وہ کس کو دکھائیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ عراق میں بھی کوئی نہیں لگا تو وہ کس کو بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں؟ اظہار وجود کہا. یہ امیر المومنین کی داڑھی کی مثال کی طرح ہے. تو فرمایا وہ اقلیت میں تھے. تو صرف نبی کے فرامین سنا نہ کرو، اس کے اندر حکمت کو بھی ڈھونڈا کرو. ایک اور مثال دو، تفصیل کی طرف جاؤں. مثلا حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بدتر ہے. اور آج لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے مٹھائی کھا رہے ہیں، سننے کے عادی، غیبت کرنے کے عادی. فرمایا زنا سے بدتر ہے. کبھی یہ بھی کہا، سخت حدیث سے مکمل نہیں پڑھ سکتا لیکن اشارہ کر رہا ہوں، جو غیبت کرے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر کے اندر بدکاری کرے. اب مومن 5 غیبت مطلب برائی، سندھی میں بولیں گلا کرنا. کوئی بندہ مسجد میں زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، آپ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ غیرت میں کم سے کم بھی بندہ ہونا، وہ کچھ نہ بھی کہے لیکن اس منظر کو دیکھے گا نہیں، نکل کے چلا جائے گا. تو بندہ اگر کسی کو روک نہیں سکتا، جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے اٹھ کے جا تو سکتا ہے. یہ جتنے تفرقے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، تقسیم اندر تقسیم، اس سب کی جڑ کیا ہے؟ برائی کے شوقین اور لوگوں کے دلوں میں دوسروں کی نفرتوں کو ڈالنا. کتنی سخت حدیث ہے. غیبت کرنا زنا سے بہتر ہے. غیبت کرنا اللہ کے گھر میں اپنے محرم رشتے کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. کبھی یہ کہا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. آپ کا بھائی آپ کے سامنے کوئی بولے یہ چھری لو، بھائی کا گوشت کاٹو اور کھاؤ، پریکٹیکلی کرو، کوئی بندہ پسند نہیں کرے گا. لیکن عجیب ہے حکمت. اب آپ نے سن لیا کہ غیبت کرنا حرام، لیکن 2 سے 3 جگہ پہ غیبت کرنا ثواب ہے. ایک ہی کام حرام، دوسری جگہ پہ ثواب ہے. حکمت اگر سمجھو میں نے کون سا کام کہاں پہ کرنا ہے، کون سا کام کہاں پہ نہیں کرنا. حکمت کہاں پر ثواب ہے. مثلا آپ کی بیٹی کے لیے بوٹی جی سے کسی جوان کا رشتہ ہے. اب آپ نہیں جانتے فیملی کون ہے، بچہ کیسا ہے. آپ اس مومن کو جو دوسرا مومن جانتا تھا اس کے پاس چلے گئے تو بھائی اس کے بیٹے نے رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے، بتاؤ یہ لڑکا کیسا ہے. اب اس نے مولوی سے سنا ہے غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے اور مومن کی تعریف کرنا بڑا ثواب ہے. اس نے کہا نہیں. اب اسے بتا بھی یہ لڑکا مثلا نشائی ہے، لڑکا برا ہے، لڑکا شرابی ہے، سب پتہ ہے اسے. وہ اس نے سنا ہوا مولانا سے غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. کہتے نہیں لڑکا بڑا اچھا ہے، حسن ظن رکھو مومنین کے لیے، اچھا بچہ ہے. اور کل اس نے شادی کی، اس کی بیٹی کا ستیہ ناش ہو گیا. فرمایا یہاں غیبت کرنا ثواب ہے. اب یہ نہیں کہ مسجد کے لاؤڈ سے بولو رشتہ آیا ہے اور لڑکا برا ہے، ایسا نہیں. جس نے پوچھا
پوچھا ہے، جو باپ ہے ذمہ دار ہے، بولو تجھے بتا رہا ہوں، اب یہ نہیں کہ تم بھی 10 لوگوں کو بتاؤ کہ کل اس بیٹے کو کوئی رشتہ دے ہی نہیں بن رہے خدا، اسی کو بتاؤ، اسی تک محدود رہے، آگے آپ کو بھی ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس بچے میں یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، آگے آپ جانو، آپ کا کام جانو۔ دوسرا، اگر کوئی بزنس کے لیے آپ سے مشورہ لینے آئے کہ فلاں مومن کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں، بھائی وارہ کر رہا ہوں، یہ بزنس میں کیسا ہے، لین دین میں کیسا ہے، اب آپ کو پتا ہے وہ 10 لوگوں کے پیسے لے کے ان کا جیب خالی کر چکا ہے، آپ بولو نہیں غیبت حرام ہے، کرو بھائی دیکھا جائے گا، اچھا مومن ہے، فرمایا نہیں، یہاں پہ غیبت کرنا ثواب ہے، آپ کو بتانا چاہیے تاکہ اس مومن کو نقصان نہ ہو۔ یہ دین کی حکمت ہے۔ ایک مرتبہ جھوٹوں پہ لعنت ہے، لیکن کسی کی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جان بچانے کے لیے، ناموس بچانے کے لیے جائز ہے۔ کنڈیشنز اپنے حساب کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ بدلتی ہیں، کیونکہ اصل جو ہدف ہے انسان اس کو فالو کرے۔ تو یہ کب پتا چلتا ہے؟ جب انسان ڈیٹیل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی سخت حدیثیں اپنے حساب سے بدلتی ہیں، اور آپ یہ بولو نبی کے بال بڑے تھے تو ہمیں بھی کیا رکھنے ہیں؟ بال بڑے رکھنے ہیں، تبھی مسلمان اتنا پیچھے۔ مولانا فضل الرحمان سے کسی ریسنٹلی کسی نے کہا مولوی صاحب پہلے آپ کے بڑے سخت فتوے تھے، فوٹو نکالنا حرام ہے، اور آج تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ بڑے بڑے فوٹوز آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس زمانے کا فتویٰ تھا، اب سوچنا پڑے گا کس طرح، کیونکہ دین سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کب کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیو ٹی وی پہ سعودی عرب کے مفتی تھے، مولانا قلب صادق صاحب بتاتے ہیں، انہوں نے فون کیا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سعودی عرب سے آئے ہوئے، اتنا پڑھا لکھا مفتی۔ اب پاکستانی تو آپ کو پتا ہے، سعودی سے کوئی مفتی آ جائے، کوئی امام کعبہ وعبہ آ جائے تو کیسے استقبال کیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اب وہ ٹی وی پہ بٹھا دیا ٹیلی فون پہ کسی بندے نے۔ اب یہ قوم کتنی حساس ہے، یعنی ساری عقل ہماری اس پہ اٹکی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب اب 2001 مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، پہلے سنگل فریج ہوتا تھا، ڈبل، پہلے سنگل بیڈ ہوتے تھے، اب ڈبل، ہر چیز ڈبل ڈبل ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم اپنے گھر کے لیے بیڈ لینا چاہ رہے ہیں، اور مارکیٹ میں ڈبل بیڈ آیا ہے، بڑا والا، تو کیا ڈبل بیڈ پہ سونا حلال ہے یا حرام؟ ابھی تک پہلے سمجھو آپ کے گاؤں میں کھٹ ہوتی تھی، بھائی سارے لوگ کھٹوں پہ سو رہے ہیں، اور اچانک بیٹا بیڈ لے کے آ گیا۔ اب پہلے محرم آتا تھا تو جو کھٹ ہوتی تھی اس کو الٹا کر دیا، بیڈ کو بندہ کیسے الٹا کر دیا؟ اب زمانے کے حساب سے چیزیں بدلتی ہیں تو بندے کی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اگر مفتی صاحب ڈبل بیڈ خریدنا حلال ہے یا حرام ہے، مفتی کی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ آپ سعودی عرب جاتے ہیں نا، کہ لال رومال والا بندہ ہوتا ہے، کہتے یہ بھی نبی نہیں پہنتا تھا، کڑا بھی نبی نہیں پہنتے تھے، یہ بھی نبی نہیں کرتے تھے، وہ پکڑ لیتا ہوں چیزوں کو، اور خود جو لال رومال پہنتا ہے وہ پوچھو نبی نے پہنا کہ نہیں، اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں، یہ حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، یہ عمر نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، صاحب نے نہیں کیا۔ تو بھائی تو جو ایسی چلا رہا ہے، جو کیمرہ لے کے کھڑا ہے، یہ کب تھا نبی کے زمانے میں؟ فرش کے نیچے تم نے ٹھنڈک ڈال دی، یہ کب تھی نبی کے زمانے میں؟ تو عقل وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ دقیانوسی مسلمانوں کے ذہن کو رکھ کے انہوں نے پورے اسلامی معاشرے کو تباہ کیا۔ اب یہی چیزیں اگر ہمارے اندر بھی آ جائے نا کہ مولانا صاحب ڈبل بیڈ میں سونا حرام ہے حلال ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بڑا سوچنے کا، دیکھو نبی کے زمانے میں ڈبل بیڈ نہیں تھا، لہذا ڈبل بیڈ میں سونا بدعت ہے۔ قلب صادق صاحب تھوڑے مذاہب تھے، وہ کہتے تھے جو مفتی میاں بیوی کو ڈبل بیڈ پہ نہ دیکھ سکے، وہ شیعہ سنی کو ایک جگہ کہاں دیکھ پائے گا؟ یہ تفرقے جو معاشرے میں، کیونکہ وہ سوچ وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جگہ مومنین کی گاؤں میں ہم نے کہا مولانا بڑا جھگڑا ہوا ہے دو انجمنوں کے بیچ میں۔ ہم نے کہا کس بات سے؟ کہ جھگڑا اس بات پہ ہوا پہلے میرا سلجھنا جائے گا۔ وہ کہہ رہا پہلے میرا سلجھنا جائے گا۔
اس پہ کوئی نہیں لڑے گا کسی کے ساتھ کہ مسجد میں نماز کیوں نہیں ہو رہی، میرے بچے گالی کیوں دے رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے، نہیں۔ اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ علم یہاں لگے گا، یہاں لگے گا، 4 انچ یہاں ہوگا یا 5 انچ وہاں ہوگا۔ یہ وہ شیطانی کام ہے کہ ہمیں اس قدر ظواہر دین میں مشغول کر دے کہ ہم ہدف ہی بھول جائیں کہ ہم کرنے کیا ہے۔ قم میں ہمارا ایک جاننے والا مومن تھا، اسی طرح ڈیرہ غازی خان ہم گئے، اس مومن کو بڑی عادت تھی، بیوی نے کہا ناشتہ لے کر آؤ۔ ڈیرہ غازی خان سے آگے زیارت ہے، وہ ڈیلی ایک بس جاتی ہے۔ اب ناشتہ لینے گیا، نکلا گھر سے تھا ناشتہ لینے کے لیے، وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آگے زیارت پہ جا رہے ہیں، چلو کہ اس میں چلو۔ یہ بس پہ چڑھ گیا، بیوی شام تک انتظار کرتی رہی، ناشتہ لے کے آئی، اور گھر پہنچا کہتا میں تو بھول گیا تھا، ہم نے ناشتہ لینا تھا۔ اور قم میں ہمارا دوست تھا، شدید گرمی میں بچے حرم کی زیارت کروائی، گاڑی میں بٹھایا، دروازوں کو لاک کیا کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتا ہوں۔ وہاں پہ کوئی دوست مل گیا، 6 گھنٹے گزر گئے۔ دوست نے کہا آپ نے کرنے کیا آئے تھے؟ اس کو بعد میں یاد آیا بچے گاڑی میں ہیں اور میں ناشتہ لینا چاہتا ہوں۔ ہم بھول گئے کہ ہم علم لگا کیوں رہے ہیں، ہم ماتم کر کیوں رہے ہیں، ہم مجلس کر کیوں رہے ہیں، ہم نوحہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ وہ شیطان ہے، ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم دنیا میں مسافر بن کے آئے ہیں۔ یہ نہ گھر ہمارا ہے، نہ دھرتی ہماری ہے، نہ زمین ہماری ہے، مسافر ہیں۔ یہ جسم اس مٹی سے بنا تھا، اسی مٹی میں مل جائے گا۔ جہاں جانا ہے، جس کے لیے آئے تھے، جس نے بنایا ہے، بندہ اسے ہی بھول جائے۔ کیا یہ حال ہے کہ نہیں؟ سارا زور اس میں ہوگا کہ ماتم کب ہوگا، مجلس کب ہوگی، نیاز کب ہوگا، لیکن جس مقصد کی وجہ قربت نہیں لگا تو پھر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹا صبح سے شام تک مجلس میں بیٹھا رہے پر نماز نہ پڑھے، کیا فائدہ مجلس کا؟ مجلس تھی اسی لیے سے فرش عزا پہ بلا کے حسینی بناؤ، اسے فرش عزا پہ بلا کے کردار حسین پہ لاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ بندے شریعت مدار بنے۔ زندگی میں اگر شریعت نہیں تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3 پہلو اہل بیت و رسول کی زندگی کا۔ پہلا پہلو کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کپڑے کیسے تھے، کھانا کیا تھا، برتن کیسے تھے، گھر کیسا تھا۔ ایک مومنہ نے فون کیا، مولانا میرے شوہر نے تو زندگی عذاب کر کے رکھ دی۔ کیا ہوا؟ کا اچھا خاصا بڑا گھر تھا، سکون سے زندگی گزارتے تھے، نجف گیا ہے اور کسی نے اسے مولا علی کا گھر دکھا دیا۔ جیسے واپس آیا ہے وہ بڑا گھر چھوڑ کے مجھے چھوٹے گھر میں رکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی کا گھر چھوٹا تھا، لہٰذا آج کے بعد ہم چھوٹے گھر میں رہیں گے۔ میں نے کہا اسے بولو پھر سامرہ بھی چلا جائے، 11ویں امام کا بڑا گھر بھی دیکھ لے۔ بھائی ہر زمانہ اپنے حساب کے ساتھ چلتا ہے۔ ظواہر پریکٹیکلی کوئی بندہ فالو نہیں کر سکتا۔ سواری کیسی تھی؟ مولا کی سواری مثلا گھوڑا تھی، بات کتنے لوگ گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں؟ بال کیسے تھے، زرہ کیسی تھی؟ اپنے زمانے کے حساب سے۔ دوسری چیز ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے، رسول کے معجزے۔ مولا نے خیبر فتح کی، اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، رسول نے شق القمر کیا، سورج کو پلٹا دیا، ہاتھ مارا، ٹھوکر ماری، زمین سے پانی نکل آیا۔ اہل بیت معصوم تھے، اہل بیت کے پاس علم لدنی تھا۔ پریکٹیکلی کتنے لوگ یہ سارے کام کر سکتے ہیں جو رسول نے کیے؟ کوئی۔ کتنے لوگ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اس مجمع میں کتنے لوگ معصوم ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ سورج کو پلٹا سکتے ہیں، یا چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، یا کنکریوں کو ہاتھ پہ اٹھائیں وہ کلمہ پڑھیں؟ دوسرے پہلو کا بھی پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ جو کرامتیں ہیں، جو معجزات ہیں، وہ جو فضیلتیں ہیں وہ رسول کی ہیں، علی ابن ابی طالب کی ہیں۔
مولا فاتح خیبر تھے، مولا فاتح خندق تھے، مولا علم لدنی اور سنونی کا دعویٰ کرتے تھے. ہم میں سے کوئی ہے جو سنونی کا دعویٰ کرے اور اگر کسی نے کیا بھی تو وہ ذلیل ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے. یہ وہ فضیلت عطا کردہ ہیں جو تو دو پہلو ایسے ہیں جو صرف ان کے ہیں. کیا کپڑے پہنتے تھے وہ ان کا زمانہ، کیا معجزے ہیں یہ ان کا زمانہ. تیسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول. اس کا میرے ذات لینا دینا ہے. اب کمال کی بات کیا ہے، ہم ہیں سارے شیعہ، یہ سارے مسلمان ہیں. مسلمانوں اور شیعوں کی آپس میں قسمیں ہوتی ہیں. ایک شیعہ دیندار، نمازی، روزے دار، ذاکر. دوسرا بھی شیعہ ہے. شیعہ کسے بولتے ہیں؟ جو امیر المومنین کو اپنا امام مانے. یہ ڈیفینیشن ہے شیعہ. ایک شیعہ وہ جو دیندار، دوسرا شیعہ وہ نماز نہیں پڑھتا، خاتون حجاب نہیں کرتی، جس کو لبرل بولتے ہیں. لبرل قسم کا بندہ ہے لیکن ہے تو شیعہ نا. امام تو یہ کہ امیر المومنین کو مانتا. تیسرا وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، بیچ والا. اب تینوں کو مجلس کروانی ہے کیونکہ تینوں امام حسین کو مانتے ہیں، تینوں رسول خدا کو مانتے ہیں، تینوں نے مثلا میلاد کروانا ہے، مجلس کروانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مجلس میں پڑھا کیا جائے گا؟ اہل بیت رسول کی زندگی کے ہیں تین پہلو. پہلا پہلو یہ ہے کہ ذاکر صاحب مجلس میں یہ پڑھیں کہ رسول کیا پہنتے تھے، رسول کیا کھاتے تھے، رسول کیا پیتے تھے، رسول کا گھر کیسا تھا. مجمع نبی کی سادگی کو سن کے کیا بولے گا؟ واہ واہ کیا کہنا میرے نبی کا. جب ہم سنتے ہیں مولا سوکھی روٹی گھٹنوں پہ توڑ کے کھاتے تھے، کہتے ہیں کیا کہنا علی کا. جب ہم کہتے تھے کہ علی ابن عباس کو کہتے ہیں میری جتی کی قیمت کیا ہے، جس جتی کو 70 ٹاکے لگے تھے اور کہا کہ اس جتی کی قیمت تمہاری حکومت سے علی کے لیے زیادہ ہے، تو مجمع واہ واہ کرتا ہے کہ کیا کہنا میرے مولا علی کی جتی کا. دوسرا پہلو ان کے معجزات ہیں کہ ذاکر صاحب اہل بیت کے معجزات پڑھو کہ رسول نے شق القمر کیا، رسول کی فضیلت یہ، رسول کا حسب یہ، رسول خدا کا نسب یہ. سارا مجمع کہے گا واہ واہ، کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، میرے مولا علی کی تعریف ہو رہی ہے. یہاں تک تینوں شیعہ، تینوں مسلمان ایک ساتھ ہیں. سیکولر بھی ساتھ ہے، بے عمل بھی ساتھ ہے، ساتھ میں جو با عمل اور نمازی ہے وہ بھی کہے گا واہ واہ، کیونکہ تینوں کے مولا کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی. لیکن بات آتی ہے جب اصول کی. تو بھائی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من استخف بصلاته، جس نے اپنے نماز کو خفیف سمجھا اسے کبھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جو باعمل ہے وہ تو کہے گا واہ واہ. جو دو دوسرے ہیں وہ کہیں گے مولوی صاحب قصیدہ پڑھ. یہ کس لائن پہ چلے آئے؟ قصیدہ پڑھ. ہمیں یہ بتا رسول کیا پہنتے تھے، ہمیں یہ بتا رسول نے کتنے معجزے کیے. یعنی وہ نہ پتا جس کا میری زندگی سے لینا دینا. ذاکر کو تینوں بلائیں گے. ذاکر کیا پڑھے گا؟ دو قصیدے پڑھے گا. جیسے ابھی رضا بادشاہ صاحب آئے 3-4 قصیدے پڑھے، مسائل پڑھے. اب یہاں پہ سیاستدان بھی بیٹھا ہو کہے گا واہ. سیکولر قسم کا بندہ بیٹھا ہو، علی کو تو مانتا ہے نا، امام تو ہے نا اس کو مولا علی، تعریف مولا کی ہو رہی، وہ بھی کہے گا واہ واہ کیا کہنا. لیکن اگر وہ ایک قصیدہ نمازیوں پہ پڑھ دے کہیں گے یہ رضا بادشاہ لائن کیوں بدل دی؟ یہ بتا رسول کیا تھے، یہ بتا نبی کیا تھے. تیسری چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیسرا جو اصول ہے اس کا میرے ذات کے ساتھ لینا دینا ہے. میری ذات کے ساتھ لینا دینا ہے. دو چیزوں کو پوری امت سنے گی، سیاستدان بھی سنیں گے، سیکولر بھی سنیں گے. کہتے تھے اے محمد تجھے اپنے خدا کی عبادت کرانی ہے، کرا، کوئی بات نہیں. پورا مکہ کہتا تھا کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑ، ہمیں نہ چھیڑ. آج بھی یہی بولا جاتا ہے کہ مجلسیں کراتے تو کراؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بڑوں کو نہ چھیڑو.
ہمیں یہ نہ پتا تاریخ میں کیا ہوا تھا، جنگوں میں کیا ہوا تھا، مشاجرات میں کیا ہوا تھا، کس نے کیا کیا تھا، دروازہ کس نے جلایا تھا، سیدہ کس سے اٹھی تھی، یہ نہ پتا ہمیں۔ تعریفیں کیے گا تو ہر بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے اصول۔ اب ایک جملہ بولوں پھر ایک مثال دوں۔ اصول کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا ہم یہ نہ دیکھیں نبی کیا پہنتے تھے، ہم یہ نہ دیکھیں امیر المومنین کیا کھاتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو اگر ان چیزوں پہ چلو گے نا تو مولا علی نے، رسول خدا نے کبھی بریانی نہیں کھائی۔ اور ابھی مجلس ختم ہوگی، مجھے نہیں پتا نیاز میں کیا ہے بھی کہ نہیں نیاز ہے نا، چاول ہے، ہاں کشمیری کھانا ہے۔ اب نبی نے کبھی کشمیری نہیں کھایا تو مفتی تو بولے گا یہ بدعت ہے۔ کبھی کڑھائی نہیں کھائی، کبھی تکے نہیں کھائے، اب کیا بولو گے؟ بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی چائنا میں، کوئی افریقہ میں آپ قید نہیں لگا سکتے کہ جو نبی کھاتے تھے۔ اب مکے کے سارے لوگ سفید کپڑے پہنتے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اب سندھ کی گرمی اگر مکے جیسی ہے تو آپ کو بھی سفید کپڑے، کیونکہ سفید کپڑا گرمی کو دور کرتا ہے، وجود میں ٹھنڈک جمع کرتا ہے۔ کالا کپڑا بولا مثلا مکروہ ہے، کیوں بولا مکروہ ہے؟ کیوں کالا کپڑا گرمی کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے، اس کی وجہ سے بولا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ورنہ اہل بیت بھی کبھی کالے کپڑے نہیں، یہ تو کربلا کے واقعے کے بعد کالا کپڑا پہننا شروع ہوا، کیونکہ کالا کپڑا غم کی بھی نشانی ہے، یعنی ورس سے ورس چیز پہنو۔ غم میں یہی ہوتا ہے نا، بندہ کھانا کم کھاتا ہے، چہرہ روٹھا ہوا ہوتا ہے، بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ بندہ پریشان ہے، غمگین ہے۔ تو وہ چیزیں پہنو جو پریشان کن چیزیں ہیں، ایک نسبت کی وجہ سے پہنا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، لیکن نبی نے آسانی کیا کی؟ ہمیں کیا بتا دیا؟ اصول بتا دیا۔ یا رسول اللہ بریانی کھائیں کہ نہیں، نہاری کھائیں کہ نہیں، یہ کشمیری بنا ہے کھائیں کہ نہیں؟ تو نبی نے کہا یہ نہ پوچھ کیا کھاؤں کہ نہیں، کہ میں اصول بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اصول کیا ہے؟ فرمایا وہ کھاؤ جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو طاہر ہے۔ تین اصول بتا دیے۔ اب سامنے پلیٹ آ گئی، سب سے پہلے یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں، حلال ہے کھا جا، پھر دیکھ طاہر ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے حلال ہو پر نجس ہو، خون صحیح سے نہ نکالا ہو، صفائی صحیح سے نہ کی ہو، طاہر بھی ہونا چاہیے۔ گوشت لے کے آئے تو دھو کے قیمہ شیمہ بنایا کرو، چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ حلال، اس کے بعد طیب، اس کے بعد طاہر، اس کے بعد طیب۔ اب طیب کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ چیزیں طیب تب بھی بنتی ہیں جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، یہ طیب ہے۔ پہلے بڑا ادب ہوتا تھا نیاز کا، اب تو وہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں زمانے کے ساتھ چیزیں ختم ہو گئی۔ پہلے ہمارے بڑے بزرگ جب نیاز پڑھواتے تھے تو بورچی کو کہتے تھے وضو کر کے، یہ حسین کا نیاز ہے، اسے طیب ہونا چاہیے، پاک بھی ہے۔ اپنے آنکھوں کے سامنے گوشت کو دھلواتے تھے۔ آج بورچی کو کہتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا، لسٹ بنا اور جا، اور چلنے کی جگہ پہ پتھر لا رہا ہے، مرغی پتہ نہیں کہاں سے کٹوا کے لا رہا ہے، جو بندہ کاٹ رہا ہے اس کا ہی نہیں پتا کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے سامنے دیگیں دھلواتے تھے، اپنے سامنے گوشت دھلواتے تھے، وضو کرواتے تھے۔ آج آدھے کے آدھے بورچی نشئی اور چرسی ہے، ادھر چرس کا سوٹا، ادھر سے وہ گھما رہا ہے، پتہ ہی نہیں مومنین کیا کھا رہے ہیں اور کیا کھلایا جا رہا ہے۔ ہاں اتنے مسالے ڈال کے ان کھانوں میں، اس کے بجائے کھانا شفا بنے، مومنین کے لیے بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو کھانا صرف طاہر نہیں ہونا چاہیے، طیب بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا وضو کر کے بناؤ گے طیب ہے۔ یہ میں نے مجالس میں بہت پڑھا ہے، خاتون رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میری کمائی حلال ہے کہ نہیں ہے، کہ کیا کرتی ہو، کہ بازار میں چیزیں بیچتی ہوں، کہ ٹھیک ہے، بیوہ ہو کہ بیوہ ہوں، مرد نہیں کمانے والا کہ نہیں ہے، کہ پھر تجھے اجازت ہے، لیکن یہ بتا جب چیزوں کو بیچتی ہو اور اذان کی آواز آتی ہے نماز پڑھتی ہو کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ فوراً کاروبار بند نہیں کرتی، رش لگا ہوتا ہے، شام کو جا کے پڑھ لیتی ہوں۔ نبی نے کہا تیری کمائی حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے، جو بغیر نماز پڑھے کمائے وہ کمائی طیب نہیں ہے۔ اصول بتا دیا۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ لباس کون سا پہنے ہیں؟ یہ جو مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے جبہ یہ پہنے ہیں،
شلواریں ٹخنوں کے اوپر رکھیں نیچے رکھیں. ایک سفر میں ہم ٹرین میں تھے, بڑی بحث چڑھی, آپ شیعہ نیچے نہیں رکھتے, ہم بڑی اوپر رکھتے ہیں. میں نے کہا کیوں رکھتے ہو؟ کہ نبی کی حدیث ہے, سنت ہے شلواریں ٹخنوں کے. میں نے کہا نبی کے زمانے میں تو شلوار تھی نہیں, وہ شلوار تھی نہیں, یہ کہاں سے لاتے ہو کہ شلوار اوپر ہوتی؟ میں نے کہا اس زمانے میں سارے دھوتی پہنتے تھے. آج بھی دبئی آپ چلے جائیں, بحرین چلے جائیں, عمان چلے جائیں, عرب کیا پہنتے ہیں؟ دھوبی پہنتے ہیں, گھٹنوں سے تھوڑی نیچے ہوتی ہے, کوئی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر پہنتے ہیں. میں نے کہا جب وہ پہنتے اتنی چھوٹی تھے تو یہ تصور, حکمت جب بندے میں نا, ایک چیز کا رتہ مفتی نے بتا دیا, کیے جا رہے ہیں, سوچ ہی نہیں رہے کہ واقعا نبی نے بھی کیا تھا کہ نہیں کیا. میں نے کہا ایسے تم لوگوں نے ہولیے بنائے ہوئے, بندہ دور سے دیکھ کے ڈر جاتا ہے. تو میں نے کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتا نبی خدا کا حلیہ تم جیسے لوگوں کا تھا. میں نے کہا حلیہ کم از کم اٹریکشن ہونا چاہیے انسان کا, کشش ہونی چاہیے, داڑھی لال, مجھے پتا نہیں طوفان آ گیا, کہاں چلی گئی, عجیب عجیب سی شکلیں, تو انسان کو کہیں کہ نبی خدا کا حلیہ ایسا. تبھی تو سارے انگریز مذاق اڑاتے ہیں, کارٹون بناتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے حلیہ کانسیپٹ آف مسلم ایسا کھڑا کر دیا ہے, اور ساری نسبتیں کس کی طرف ہیں. میں نے کہا نہیں, نسل امیہ کے حلیے تو ایسے ہو سکتے ہیں, نسل رسول کے حلیے ایسے نہیں ہوتے. کم از کم نبی نے اصول بتا دیے کہ اپنے چہرے مرد اور عورت میں فرق ہونا چاہیے. اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کی داڑھی نہیں ہوتی. ہم اپنے استاد سے مذاق کرتے تھے, ہم نے کہا آپ داڑھی کے لیے کوئی دلیل دیں. اس نے کہا دیکھو بیٹا, رات کو اندھیرا ہو, ادھر بیوی سو رہی ہو, ادھر شوہر سو رہا ہو, بیچ میں ان کا بچہ سو رہا ہو, رات کو اٹھے تو بچہ ہاتھ لگاتا ہے, کم از کم چہرے پہ ہاتھ لگا کے پتا تو چلے باپ کون ہے اور ماں کون ہے. تھوڑا بہت بندے میں اور بندی میں فرق ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں شیعو اللہ کا شکر کرو بھائی, اتنی کم داڑھی کی تمہیں اجازت ہے, ورنہ اس مکتب میں نہیں ہوتے تو پتہ نہیں ناف تک تمہاری داڑیاں. اتنا اچھا حلیہ رکھنے کی اللہ نے اگر اجازت دی ہے تو کم از کم حلیہ بندے کا ویسا ہونا چاہیے. انہوں نے کیا بتائے؟ اصول بتا دیے. یا رسول اللہ کپڑے کون سے پہنے؟ اصول بتا دیا. فرمایا جو بھی لباس پہنو لباس حیا ہے, لباس عفت پہنو, مرد اور عورت دونوں پہ لباس کیا ہونا چاہیے؟ حیا. لباس میں اوریانی نہیں ہونی چاہیے, ٹائٹ لباس نہیں, نازک لباس نہیں, لباس ایسا ہو جس میں حیا ہو. اب کسی بھی ملک کا لباس ہو, لیکن لباس میں کیا ہونے چاہیے؟ حیا ہونا چاہیے. آج کل بچے مثلا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, شرٹیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ بندہ سجدے میں جا رہا ہے, آدھی شرٹ اوپر, پینٹ میں بیلٹ نہ ہو تو پتہ نہیں کہاں تک نیچے چلی جائے. اب اگلا بندہ, ایسے بندے کو تو میں کہتا ہوں مسجد میں اس کا جانا ہی حرام ہے. اب یہ اگلی لائن میں کھڑا ہے, پچھلی لائن میں کھڑا ہے, اب یہ سجدے میں جا رہا ہے, یہ اوریانی پھیلا رہا ہے, فحاشی پھیلا رہا ہے. عراق میں یہ چیزوں میں بڑا احتیاط ہوتا ہے. کہ کوئی ایرانی لڑکا تھا, وہ اس نے سمجھا کہ ایران ہے. اب وہ جیسے سجدے میں گیا تو پینٹ اس کی تھوڑی بہت نیچے چلی گئی, اور پیچھے سے عراقی نماز پڑھ رہا. اس نے نماز توڑ کے اس کو ایسا مارا پیچھے, تو علی کے حرم میں بے حیائی پھیلانے کے لیے آیا ہے. تو بندے کو فکر ہونی چاہیے کہ میں لباس جو پہن رہا ہوں وہ لباس حیا ہے کہ نہیں. پاکستانی لباس حیا کا لباس ہے, شلوار قمیض سے اچھا کوئی لباس نہیں. اب عربی لباس ہے, چلو ہم تو مولوی ہیں, زیادہ دوڑنا چھوڑنا ہمارے نہیں ہوتا, لیکن اس لباس کو پہن کے عرب بھی دوڑ نہیں سکتے. جب میدان جنگ سے دوڑ رہے تھے نا تو دشتاشے انہوں نے اوپر اٹھائے ہوئے تھے. تو یہ جو لباس آپ نے پہنا بہترین لباس ہے, بندہ دوڑ بھی سکتا ہے, چل بھی سکتا ہے, بندہ بڑا ایزی ہوتا ہے, ٹائٹ نہیں ہے. تو لباس کون سا ہونا چاہیے؟ لباس حیا ہونا. انگریزوں کا لباس وہ بھی, لیکن لباس بے حیائی. رسول نے کیا بتایا؟ اصول بتایا. اصول کا میری ذات کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے, تبھی بندوں کو پسند نہیں آتا. کہتے ہیں مولانا صاحب دو چیزیں پڑھو اصول پہ کبھی, اور معاشرے میں اگر انقلاب آتا ہے تو نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے آتا ہے, نبی کے بنائے ہوئے حلیوں سے نہیں آتا. آج حلیے بڑے
ہمارا فوکس یہ ہے کہ میں نے کنگن پہننا ہے تو چاندی کا ہو تو اندر پتھر کون سے ہو، میں نے علم لگانا ہے تو بلب کتنے ہو، میرا سلجھنا ہے تو تگڑا ہونا چاہیے، دوسرے کے مقابلے میں نے لا کے کھڑا کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ واقعاً جو عمل کر رہا ہوں وہ اصول اہل بیت سے مشابہت رکھتا ہے کہ نہیں۔ قبلہ یار محمد شاہ صاحب بہت تبلیغ کیا کرتے تھے اور ان کی مجالس کا پہلو ہی اصول زندگی اہل بیت پہ ہوتا تھا۔ آج ان اصولوں کی کمی گھروں میں کتنی ہے؟ آج ماں بہنوں کی شکایتیں، بیویوں کی شوہروں سے شکایتیں، والدین کی اولاد سے شکایتیں، یہاں باہر ماتم کر کے آتا ہے، گھر میں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ایک بیوی نے شوہر کی شکایت کی، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا یہ بندہ اتنا بدتمیز ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا میٹھا میٹھا، اور گھر میں بیوی کے ساتھ اس سے بڑا کوئی کڑوا نہیں تھا۔ یہ منافقت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رہو پر گھر میں کیا رہو، برے رہو۔ اور میں مومن کا العسل، مومن امیر فرماتے ہیں ہمارا شیعہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ میں کبھی سوچتا تھا مولانا شہد کیوں کہا، پھر مجھے سمجھ آئی کیونکہ شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ فرمائی اپنی ذات کے اندر مٹھاس کو پیدا کر، خود میٹھا ہو جا۔ یہ جو اندر کی کڑواہٹ ہے یہ لوگوں کو بھی تکلیف دیتی، تو خود میٹھا ہو جا، لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ گھر کے اندر اخلاق، گھر کے اندر رفتار، یہ وہ اصول زندگی اہل بیت کہ نوکر بھی اپنی جان اہل بیت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے جن کے نوکروں کا معیار فضا اور قمر بن جائے، یہ وہ معیار اہل بیت علیہ السلام ہے نا۔ کیا کردار، کیا اخلاق، یہ وہ اصول تھے۔ ہم اس سے بڑے دور ہیں۔ میں نے محرم میں کالا کپڑا پہننا ہے، میں نے نیاز پہ بڑی پابندی کرنی ہے، لیکن یہ پابندی نہیں ہے کہ گھر میں اخلاق کیسا ہے۔ نبی کا اتنا بڑا صحابی جناب مظعون، عثمان بن مظعون، جس کی جنازے میں چلتے ہوئے نبی اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ پنجوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ ہزاروں کی تعداد میں ملائک اس کے جنازے میں آئے، ہزاروں کی تعداد، اور جب دفن کر کے واپس جس کی قبر میں رسول اترے، جس کے لیے دعا کی، جس کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائے، جب واپس آ رہے تھے پھر نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ ابھی قبر فشار دے رہی ہے۔ ہزاروں ملائک جس کے جنازے میں، پھر کہا ٹہنیاں اس کی قبر پہ رکھو، جب تک ہری ہوں گی تب تک ہوگا، اور جب جیسے ایک وقت بتایا، مطلب اس کا فشار زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ لیکن پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا زبان کا تیز تھا، سختی کرتا تھا اپنی بیوی پہ، جس کی وجہ سے فشار ہے۔ بد اخلاق بندہ فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اس سے بہتر جملہ یہ نہیں کہا تخلقوا باخلاق محمد، معیار دیکھیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اللہ کے اخلاق میں بدل دو، اپنا اخلاق ایسا بناؤ جیسے خدا کا، مطلب جو امیدیں خدا سے رکھتے ہو ایسے بنو کہ وہ امیدیں لوگ تیری دربار سے رکھیں۔ اللہ کی دربار میں جب جاتے ہو تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، ایسے بنو کوئی تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ کتنی خطائیں کی ہیں لیکن خدا نے کبھی تیرے ساتھ سختی کی کہ نہیں کی، یہ وہ اصول ہے جب ہے۔ قبلہ یار محمد شاہ صاحب، میں نے کہا اصول بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں آپ مجلس پڑھیں اور مجلس میں کسی ظالم کو لا کے بٹھا دیں کہ مولانا صاحب یہ ہمارے علاقے کا مثلا فلاں فلاں ہے، اور پتہ چلے بندہ بڑا ظالم تھا، اور مولوی صاحب کی مجلس میں آ جائے اور مولانا صاحب ساری مجلس ظلم پہ پڑھ لیں گے، اس بندے کو اچھی لگے گی؟ آپ کسی راشد افسر کو لا کے مجلس میں بٹھا دیں، اب مولوی صاحب رشوت پہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کو اچھا لگے گا؟ لیکن یہ تھے قبلہ یار محمد شاہ صاحب، سرائے کی خطیب تھے اور بڑے پائے کی خطیب، اصول اہل بیت بیان کرنے والے۔ ایک وڈیرے نے ان کو دعوت دی اپنی مجلس کے لیے۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کوئی ذاکر صاحب ہیں، 4 قصیدے پڑھیں گے اور مشاہد پڑھ کے چلے جائیں گے۔
اب اس نے کیا کیا کہ جس جگہ پہ ممبر تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا تھا انہوں نے اپنے لیے، کیونکہ ظاہر علاقے کا وڈیرا تھا، اسٹیج پہ تکیے وکیے لگے ہوئے اور صرف ان کو اجازت تھی وہاں پہ بیٹھنے کی۔ حالانکہ فرش اعضاء کا تقدس یہ ہے کہ ہر بندہ فرش اعضاء حسین پہ بیٹھے، یہ ہمیں ایک رنگ میں بدلنے خاکی بنانے کے لیے، یہاں پہ شاہی ماحول بنانا یہ اہل بیت کا رواج نہیں ہے۔ امام زین العابدین فرش اعضاء پہ بیٹھتے تھے، اب وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب وڈیرے صاحب سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور داڑھی ان کی نہیں تھی، مونچھیں الا ماشاءاللہ کانوں تک جا رہی تھی، کبھی یہاں سے گھما رہا ہے کبھی یہاں سے گھما رہا ہے، ہاتھ میں عصا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب پہلے جتنے آتے تھے تو وہ امام حسین کی تعریف سے پہلے دو تعریفیں وڈیرے کی کر دیتے کہ اللہ جزائے خیر دے، اتنا بڑا اہتمام کیا، اللہ یہ دے اللہ وہ دے۔ اب یہ تو وہ نہیں تھے، یہ تھے قبلہ یا محمد صاحب۔ انہوں نے مجلس شروع کی، چلتے گئے آ گئے اصول اہل بیت۔ پورے مجمع سے کہا کہ تم لوگوں میں سے آج تک کسی نے شمر دیکھا ہے؟ میں اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا مولانا نہ پڑھا کریں، تو میں نے کہا کہ اگر ہماری مجلس میں رانا ثناء اللہ آ جائے اور ہم شمر پہ پڑھنا شروع کر دیں تو برا تو لگے گا، لیکن صرف اہل بیت کی تعریفیں کروں تو وہ بھی کہیں گے واہ ہمارے اوپر نہ ہو، ہمیں یہ بتاؤ وہ کیا تھے، کیا کھاتے تھے اور کیا پیتے تھے۔ مجمع سے کہا آج تک تم میں سے کسی نے شمر دیکھا ہے؟ مجمع سارا پریشان، مولوی صاحب سنا تو تھا دیکھا تو آج تک نہیں، شمر کیسا ہوتا ہے ہمیں کیا پتا، کہا دیکھنا چاہتے ہو تو وڈیرا بھی پریشان ہے، شمر کہاں گیا میری مجلس میں؟ مجمع نے کہا مولوی صاحب دکھاؤ شمر کا، تم نے یار مشاہدہ عصا ہوتی تھی، اپنی عصا سے وڈیرے کو کھڑے ہو، اسٹیج بنایا ہے، اچھا کیا تم نے بنایا اوپر تاکہ سارا مجمع تجھے دیکھے۔ وڈیرا کھڑا ہو گیا، کہا بالکل ایسا تھا۔ اب ہے عقل مند بندے کی نشانی جو معصوم فرماتا ہے، فرماتے بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اپنا عیب سنے اور ناراض ہو جائے، یہ بے وقوف کی نشانی ہے۔ آج تک ہوا ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پہ کالک ہو، مٹی ہو، اور جیسے آئینہ تجھے دکھائے کہ تیرے چہرے پہ کالک ہے اور تم غصے میں آ کے آئینے کو توڑ دو، بے وقوف ہوگا نا۔ آئینہ ہوتا اس لیے ہے تاکہ تجھے خوبصورت بنائے، تیرے عیبوں کو دکھائے اور تجھے بتائے خاموش یہ تیرا عیب ہے، فوراً تو عیبوں کو دور کر کے پھر خود کو آئینے میں دیکھو۔ اب آئینہ کہے گا اوکے اچھے لگ رہے ہو، ٹھیک لگ رہے ہو، بال وال بھی صحیح ہے، داڑھی واڑی بھی صحیح ہے، مونچھیں بھی صحیح ہیں، اب دیکھو گے ٹھنڈک ملے گی، ہاں بھائی اب تو سیٹ ہو گیا، اب بندہ باہر جاتا ہے۔ بے وقوف بندہ وہ ہوتا ہے آئینہ اسے عیب بتائے اور آئینے کو کیا کرے، مکہ مارے، مجھے کیوں دکھا رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بے وقوف۔ فرمایا مومن کا آئینہ مومن ہے۔ آج کسی مومن کو بولو نا آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اوپر سے کہتا ہے تیرا کون سا اچھا ہے۔ ہاں آج کسی کو بولا غصہ بہت کرتے ہیں، ابھی تو بڑا شریف ہے، الٹا آئینے کو کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ یہ بے وقوف کی نشانی ہے۔ عقل مند بندہ جب عیب سنتا ہے آئینے کو اور صاف کرتا ہے کہ اور بتا اور دکھا تاکہ میری کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ شوہر کے لیے بہترین آئینہ اس کی بیوی ہے، بیوی کے لیے بہترین آئینہ اس کا، کیونکہ یہ دونوں جتنا ایک دوسرے کو جانتے کوئی نہیں جانتا، یہ بہترین آئینہ ہے۔ اب ایک باہر کا آئینہ بھی رکھو، ایک گھر کا آئینہ ہوتا ہے، پھر گاڑی میں بھی کبھی کبھی آئینے میں دیکھتے ہو، ایک باہر کا آئینہ بھی رکھو، 3-4 آئینے رکھو جو تمہیں بتائیں، کیونکہ بعض آئینے جھوٹے ہوتے ہیں جو چاپلوسی آئینے ہوتے ہیں،
सेठ साहब पूछता है ना अपने नौकर से कैसा लग रहा होगा, सेठ साहब ऐसे लग रहे हो, बाहर जाओगे लोग पागल हो जाएंगे। लगता वो वैसा भी नहीं, जैसे माँ बच्चे की तारीफ करती है ना, वो बच्चा कहते कब्बे का भी हो तो कब्बे को अच्छा लगता है। तो ये चापलूसी वाले आईने किसी काम के नहीं है। एक मोमिन को गुस्सा बड़ा बुरा था, बहुत हमने समझाया, समझ नहीं रहा था, तो मैंने उनको कहा आपने कोई आईना रखा है का क्या मतलब? मैंने कहा कोई है जो आपको बताए आपका अखलाक कैसे, कहाँ है ना। उसने 3 अपने नौकरों का नाम लिया। मैंने कहा जो तेरे तनख्वाहदार हैं वो कब तेरी बुराई करेंगे, वो तो हमेशा तेरी। मैंने कहा उन्हीं की तारीफ में तुझे क्या किया है, बिगाड़ा हुआ है। तो किबला यार शाह साहब ने कहा शिमर कैसा था, वडेरे को ऐसे। अल्लाह ने इस वडेरे को अकल दी थी, बिल्कुल नाराज नहीं हो। फिर बैठ गया, पूरी मजलिस सुनी। अगले दिन फिर मौलाना ने मजलिस पढ़नी थी, कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर मजलिस में आया, अब वो शाहाना लिबास बदल के काला लिबास पहन के आया। अब कहा मैं फर्श अज़ा पे बैठूंगा, तो बड़ी बड़ी मूछें थी, उन मूछों को कटवाया। उसके बाद आ गया और कहा मौलाना मैंने मजमे से कुछ बात करनी है। जैसे लाउड पे आया, इसकी आंखों से जार और कतार आंसू बह रहे थे और कहने लगा आए मजमे वालों, वल्लाह मुझे नहीं पता था शिमर कैसा था। अगर पता होता मैं कभी भी ऐसा होलिया ना बनाता। आज कोई तज़क्कुर देने वाला नहीं है, आज कोई जगाने वाला नहीं है, आज कोई इस्लाह करने वाला नहीं है। तभी यानी इस्लाह करने वाले तो दूर, आज बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। ये मोबाइल आपके बच्चे को बिगाड़ रहा है, टीवी के ड्रामे, आपके घरों का माहौल, आपकी बच्चियों का माहौल, बीवियों का माहौल, गरीबों की तमन्नाएं और बढ़ा रहा है। पहले एक जवान जो झोपड़ी में रहता है, गरीब बस्ती में रहता था, उसकी शादी कराते थे, बड़ा खुश। उसकी तो यही होती थी कि बस शादी हो जाती, बड़ा खुश होता था। अब उसी गरीबाना अंदाज में 2 जोड़े बीवी लेकर आ गई, बंदे की शादी हो गई, बच्ची भी कहती थी शादी हो गई, दोनों खुश। आज टीवी क्या कर रही है, ख्वाहिशों को बना रही है, तमन्नाओं को बना रही है। सुबह सुबह टीवी शो में दिखाया जाता है महंगा लिबास, महंगी चीजें। अब ये गरीब बच्ची जो झोपड़ी में बैठी है, टीवी पे उस शादी को देख रही है, अपने जहन में एक आला तरीन शादी का तस्वर बनाती है। अब जब उसकी शादी होती है, उस शादी में ये बंदा खुश नहीं होता, क्या होता है, डिप्रेस होता है। तभी मौला फरमाते हैं अमीरों के बड़े घरों को देखकर अपनी झोपड़ियों को न गिराया करो। किसी की बड़ी गाड़ी को देखकर अपनी छोटी गाड़ी से नफरत न किया करो। जितना खुदा ने दिया है उस पे शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तुझे देगा, तुम भी जाके खरीदना। मेहनत को कभी न छोड़ा करो। जब जिंदगी में अहले बैत के उसूल आएंगे, फिर वो सुकून मिलेगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया। मैं कहता हूँ कभी सोचा करो, वो हुसैन जिसने 18 साल के जमा का लाशा उठाया, जिसने 6 महीने के यसवर का नन्हा सा बदन अपने हाथों से दफन किया, जिस इमाम हुसैन ने अपने भतीजे कासिम के लाशे के टुकड़े उठाए, जिसने अब्बास जैसे भाई के कटे हुए बाजू उठाए। ये मैं रिवायत पढ़ता हूँ तो आज होता है वाकया किस तरह ये मुमकिन है। लेकिन ये शख्स कहता है कि अब ये जंग है 7-8 घंटों की, सुबह से शुरू हुई है, असरे आशूर के इख्तिताम में जंग है। कहते कभी देख रहा था बाल सफेद हो गए, कभी देख रहा था कमर टूट गई। लेकिन यही इमाम हुसैन कहता जब मैंने हुसैन को गोधी कत्लगाह में देखा कि जब शिमत आया सीने पे सवार होने के लिए, भाई का लाशा उठा रहे थे। अरबी में हर चीज के लिए लफ्ज है। एक मरतबा आप कहते हो इमाम हुसैन रोए, बका कहते हैं, रोना बका, बकल हुसैन। अली अकबर के लाशे पे गए, कहा हुसैन रोए। कासिम के लाशे पे आए, कहा हुसैन रोए। अली असगर के लाशा उठाए, कहा हुसैन रोए। लेकिन
مقتل کے جملے کہتے جب عباس کے جنازے پر آئے تو کہا صرخ الحسین، حسین چیخے. یہ کیفیت تھی امام حسین کا، چیخ رہے تھے حسین جب اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا. کتنی کیفیتیں اس شخص نے دیکھی ہیں، لیکن کہتا ہے جب شمر امام کے سینے پہ سوار تھا، کہتا ہے اتنا اطمینان تھا حسین کے چہرے، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی حسین ہے جو عباس کے جنازے پہ چیخ رہا تھا، یہ وہی حسین ہے جس نے علی اصغر کا جنازہ اٹھایا، یہ وہی حسین ہے جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے. یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ جب بندے کو اطمینان ہونا میں نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری. اب بڑھاپا ہے، جوانی آئے، تبھی فرمائے ہمارے شیعوں پر فرق نہیں پڑتا، موت ان پر آئے یا وہ موت پہ آ جائے. آیت اللہ محمد شیرازی سے لوگ ملنے آئے، کہنے لگے قبلہ اگر آپ کو پتہ لگے آپ کی زندگی کا ایک ہفتہ باقی ہے، ایک ہفتہ، آپ اس ایک ہفتے میں کون سا کام کرو گے؟ میں نے سوچا مجھ سے پوچھا جائے، آپ سوچیے آپ سے پوچھا جائے کہ زندگی کا ایک ہفتہ باقی ہے، میں کیا کروں گا؟ کوئی کہے گا قضا نمازیں پڑھوں گا، کوئی کہے گا سخاوت کروں گا، کوئی کہے گا قرضے معاف کراؤں، کوئی کہے گا لوگوں سے معافیاں مانگوں گا، کوئی کہے گا کثرت سے زیارت عاشورہ پڑھوں گا. یہ سارے انتظار میں تھے آغا شیرازی کوئی عمل بتائیں کہ میں یہ کروں گا. انہوں نے کہا میرے لال وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا ہے. مطلب زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے موت آئے گی پھر نہیں، ایسے گزارو جیسے شاید ابھی آ جائے، شاید 10 منٹ کے بعد آ جائے. تب چہرے پہ ایسا اطمینان ہوتا ہے جیسا امام حسین کے چہرے پر اطمینان تھا. کا ایسا سکون جیسے کبھی حسین نے اپنے بچوں کے جنازوں کو اٹھایا. اور کتنے کریم تھے میرے آقا حسین، کتنی فکر تھی امام کو امت کی گمراہی کی، کتنی سخاوت تھی امام حسین کے وجود میں. میں بارہا منبر سے پڑھ چکا کہ بہن کے خیمے میں آئے، فرمائے بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا. اب بچے اپنی ماؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر ماں کی کوئی نشانی ہے اس سے کتنا پیار ہوتا ہے. کرتا دیا، جانتی تھی خدا حافظی کے لیے آئے، کرتا زیب تن کیا. کہتے ہیں اپنے جیب سے امام حسین نے خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. اب ماں کی نشانی اور حسین پھاڑ رہے ہیں. یہ امانات میں سے ہے کہ آج بھی یہ کرتا امام زمانہ کے پاس ہے. کربلا کی نشانیاں حجت خدا کے پاس ہے، تابوت سکینہ امام زمانہ کے پاس. تعجب سے کہا بھیا حسین اماں کی نشانی پھاڑ کیوں ہے؟ فرمایا بہن زینب جو عرب لشکر باہر کھڑا ہے آپ اسے نہیں جانتی. بہن زینب میری شہادت کے بعد ہر چیز میرے بدن سے اٹھ لی جائے. میں کبھی بہت سوچتا تھا کہ امام حسین کے کمر بند کی کتنی قیمت ہوگی کہ یہ بھی اتار کے لے گئے، ذرا بھی لے گئے، پھٹا ہوا کرتا بھی اتار کے لے گئے. یہاں تک ظالم کہتا ہے میں نے انگوٹھی اتارنا چاہیے، نہیں اتری میں حسین مولا کی انگلی کاٹ کے انگوٹھی اتار کے لے گئے. پھر ایک روایت میری نظروں سے گزری یا میں نے سنی، پھر پتا چلا کہ اتنا ظلم کیوں. یہ روایت مقتل کا جملہ ہے. 4 سال یا 4.5 سال ہے جناب سکینہ. مجھے نہیں پتا کہ 4 سال بچی کے سر پہ جو مقنع ہے اس کی قیمت کیا ہے. شمار بولتے ہیں عرب. کہتے جب خیموں کو آگ لگی نا تو یہ بچی کے سر پہ جو مقنع تھا اسے بھی ظالم اتار کے. اب کتنی قیمت ہے اس مقنع کی، چھوٹی سی بالیوں کی کتنی قیمت ہے. اتنی مہلت نہیں تھی، بچی بالیاں اتار کے کھینچ کے لے گئے. بی بی زینب جب پہنچی ہیں، یہ میں والدین کے لیے کہہ رہا ہوں، 4 سالہ بچی ہے،
بچی بالغ 9 سال میں ہوتی، لیکن 4 سال کی عمر میں اس کے سر پہ امام حسین نے کیا ڈالا ہے؟ مکھنا ڈالا ہے۔ بی بی زینب کہتے ہیں جب میں پہنچی سکینہ کے پاس اندھیرا تھا، بچی خوف زدہ ڈری ہوئی کانپ رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا ہوا، سر کو اپنے گھٹنوں میں دیا ہوا اور کہہ رہی ہے سکینہ سر اٹھاؤ۔ بچی کہہ رہی ہے پھوپھی اماں شاید کوئی نامحرم کھڑا ہو، اس کی نگاہ میرے سر پہ نہ پڑ جائے۔ پھوپھی اماں سر کیسے اٹھاؤ، میرے سر پہ بکنا نہیں، دوبارہ کا سکینہ سر اٹھاؤ۔ پھر بچی نے کہا پھوپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو، بی بی زینب نے کہا سکینہ کوئی نہیں کھڑا، سارے چلے گئے۔ کہا پھوپھی اماں پھر بھی دیکھو شاید کوئی کھڑا ہو، نگاہ میرے سر پہ نہ پڑ جائے۔ کہتے یہاں بی بی زینب نے رو کے کہا سکینہ ذرا پھوپھی کو تو دیکھو۔ کہتے ہیں جب 4 سالہ بچی نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا نہ کیا دیکھا، پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بار بار سوال آتا تھا کتنی قیمت تھی اس مکھنے کی، کتنی قیمت ہوگی امام حسین کے کرتے کی، کیوں اس طرح اتار رہے تھے؟ میرے معصوم امام فرماتے ہیں جو پہلے کربلا پہنچے تھے تلواروں کے وزن کے برابر انہیں سونا دیا گیا تھا، آخر میں جو جانا چاہتے تھے ابن زیاد نے کہا سارا بیت المال ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے تم لوگوں کو دینے کے لیے۔ کہا امیر کچھ تو دو، کہا صرف گھوڑوں کا راشن دوں گا، آنے جانے کا کھانا۔ کہا امیر ان کو سونا دیا، ان کو چاندی دی، کہا تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں، خط لکھا جن کو سونا دیا جن کو چاندی دی ان کو اجازت نہیں ہے حسین کے خیموں کو لوٹیں۔ یہ جو خالی ہاتھ گئے تھے کہ جس سے جو ملا وہ لوٹتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا گیا۔ کہ بہن زینب یہ ان کا کردار تھا، اب دیکھو مولا حسین۔ کہا یہ جو لشکر ہے یہ میرے بدن سے ہر چیز اتار دیتا ہوں، امام صاحب حیا۔ کہا میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو جائے، اور امام زمانہ فرماتے میرا سراب ہو میرے اس جد پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ سیدہ فرماتی جب یہ پھٹا ہوا کرتا پہن لیا، اب امام حسین نے کہا بہن زینب ہماری میں ایک نیا کرتا پڑا ہوا تھا، کہا وہ کرتا تو پیلے رنگ کا کرتا۔ کہا حسین اس کا کیا کرو گے؟ کہا تو امام حسین نے اماں زہرا کے پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر ایک نیا کرتا پہنا۔ تعجب سے بی بی زینب نے کہا حسین خود ہی کہہ رہے ہو ہر شے لوٹ کے چلے جائیں گے، پھر نیا کرتا کیوں پہنے؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ آئے۔ ارے جو اپنے جنازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے کیا وہ اپنی مجلس سے کسی کو خالی ہاتھ لوٹائے؟ دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ فرمایا جو خلوص سے دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، سب مل کے
السلام
درد برا سلام فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا اگلا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پر جن میں رسیاں باندھے گئے تھے اللہ جانے یہ کس بیدی کی کلائیاں ہے علماء فرماتے ہیں یہ زینب کے بدے ہاتھ میں نے کہا مولا بیوی زینب نے تو بڑی بڑی مصیبتیں آئی کسی ظالم نے تازیہ نہ مارا کسی ظالم نے نوکے نزا سے مارا لیکن مولا نے بنے ہوئے ہاتھوں کو کیوں یاد کیا کیونکہ کسی ذاکر نے کہا 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ لیا کہ زینب عباس کی طرح گئی کہ مولانا عباس کے بازو کٹے تھے بی بی زینب کے تو بازو سلامت بھلا زینب عباس کی طرح کیسے گری میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان بکھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا اور زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے لیکن ایک بڑا فرق تھا زینب اونٹ سے گرے عباس گھوڑے سے گرے آخری سلام اور زحمت تمام یہ سب سے سخت سلام فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا میرا سلام ہو ان بندے ہوئے ہاتھوں پہ جنہیں گردنوں کے ساتھ باندھا گیا فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ کیا یہ علی اصغر کے ہونٹ یا یہ علی اکبر کے ہونٹ جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا یہ وہ ہونٹ ہے جنہیں زہرا بوسہ دیا کرتے تھے یہ وہ ہونٹ ہے جنہیں نبی چھوا کرتے تھے میں کہوں امام زمانہ یہ ہونٹ آپ کو یاد ہے لیکن مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں میں کہوں میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ وہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کیسے برداشت کیا او خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے اللہ القوم الظالمین پروردگار جس سکینہ کی ننھی سی آنکھوں کا باس تجھے مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن کا باس خدایا تجھے سیدہ زینب کی چادر کا باس ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے عوام اور انصار میں شریک فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے خدا جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے
ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے خدا دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے خدا کائنات میں نظام عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ قبر کی پہلی رات ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ بانیان مجلس کے درجات کو بلند فرما، ان کے سفر برزخ کو آسان فرما۔ پروردگارا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں۔ جناب سلمان کی دعا ہے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء۔